سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم ہوں اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ میرا تو بڑا پسندیدہ ہونے والا ہے، بلکہ میرا نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کا بھی بڑا پسندیدہ ہوگا کچھ یوں کہ بچپن میں جو ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے، ٹیچر پوچھتی تھی، کوئی بھی پوچھتا تھا، جواب ایک ہی ہوتا تھا، میں بس پائلٹ ہی بنوں گا. آج ہمارے ساتھ پتہ ہے کون شخصیت موجود ہیں، وہ جو آپ سب کی پسندیدہ ہیں. خالد فاروق چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنا سرو کیا، قربانیاں اتنی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. لیکن ہم نے کہا کہ آج آپ سے ملواتے ہیں. سر کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ احتشام، آپ نے بلایا ہے. سر ہمیشہ ہی یہ جواب ہوتا تھا پائلٹ بننے کا. آپ بتائیں آپ کا بچپن میں کیا تھا، آپ بھی یہی جواب دیتے تھے؟ ایف ایس سی ٹائپ کی تھی ابھی تو میں ایک ایئر فورس کے سلیکشن سینٹر کے سامنے سے گزرا. اچھا. اور وہاں پہ ایک فائٹر جہاز کی تصویر لگی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا بیونڈ دا ساؤنڈ بیریئر. ارے دا ساؤنڈ بیریئر از اسپیڈ آف ساؤنڈ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا یار یہی، اور پھر نیچے لکھا تھا ڈو یو ہیو دا کریج ٹو ماسٹر اٹ. تو میں نے کہا یہی بننا ہے. پھر اللہ کی مہربانی سے میں نے نہ صرف وہی فائٹر جہاز اڑایا ٹوائس دا اسپیڈ آف ساؤنڈ جو پوسٹر میں نے دیکھا تھا. تو میرا تو ایک قسم کا پیشن بھی تھا اور ڈریم کیم ٹرو فار می. سر وہ واپس وہ ساری یادیں گھوم رہی ہوں گی جب آپ بیٹھے ہوں گے. ایگزیکٹلی. سر احساسات کیا تھے؟ احساسات یہ ہے کہ آپ کو پرائڈ بھی بڑا ہوتا ہے اور یہ فائٹر فلائنگ آپ کو ہمبل بھی بڑا کرتی ہے. کیونکہ پرائڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کروڑوں اربوں کا جہاز اس ملک نے آپ کے حوالے کیا، آپ کو ٹرسٹ کیا، اس قوم کا دفاع آپ کے حوالے کیا. اور ہمبل آپ کو اس لیے کرتا ہے کہ آپ اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں سب لوگ. ہماری سم ٹائم یو ہیو ٹو گو ویری ہائی ٹو سی ہاؤ اسمال وی آر. جی. تو وہ اوپر جا کے احساس ہوتا تھا کہ ہم کیا بنے پھرتے ہیں. ارے اور اندر سے ہم کتنے چھوٹے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ وہ آپ کے ہیوملٹی بھی دیتا ہے جو میرا پروفیشن ہے. سر نو ڈاؤٹ خالد فاروق چشتی کے پاکستانیوں پر بڑے احسانات ہیں. سر آپ نے ایئر فورسز میں جو اپنا انجام دیا، جو آپ کا کام تھا، آپ نے بہترین طریقے سے سر انجام دیا. آپ نے ماشاء اللہ سے، میں وہ دیکھ رہا تھا، آپ قائد اعظم بھی آپ کو فنگر ٹپ یاد ہیں، اور آپ فائٹر پائلٹ، آپ نے بچوں کو پڑھایا، موٹیویٹ کیا. سر آپ نے کیا 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 اتنی ایج میں؟ دیکھیے زندگی سب کے اگر آپ قبرستان جائیں جی تو ایک جو کتبہ لگا ہوتا ہے اس کو ایک تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے اس شخص کی اور ایک تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے. نہ آپ کے بس میں تاریخ پیدائش ہے جی، اور نہ آپ کے بس میں تاریخ وفات ہے. آپ کے بس میں ہے تو وہ چھوٹا سا ڈیش دونوں تاریخوں کے درمیان، دیٹس یور لائف. وہ آپ کی زندگی ہے. وہ ڈیش کتنا پاورفل ہے. وہ آپ نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں، قائد اعظم بننا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ، تو آپ کیا ہیں. دنیا آپ کو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات سے یاد نہیں رکھتی، دنیا آپ کو اس ڈیش سے یاد رکھتی. تو جو کچھ میں کر سکتا ہوں جب تک میرا کال نہیں آتی تو آئی مسٹ کنٹریبیوٹ. اور میں جیسے آپ نے کہا کہ میں اس ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بنا، میں ایئر کموڈور ریٹائر ہوا، میڈلز ملے مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے. تو یہ میرا پے بیک ٹائم ہے. سر کون کون سے میڈلز ہیں آپ کے پاس؟ صدر پاکستان کی طرف سے مجھے ستارہ امتیاز ملٹری اور ستارہ رسالت دیا گیا. سر جب ایک جوان کو یہ ملتے ہیں اعزازی طور پہ، تو سر وہ کیسی فیلنگس ہوتی ہیں؟ ایک زندگی آپ نے دی ہوتی ہے اور آخر میں جب آپ کو اعزاز ملتا ہے. دیکھیں ایز اے فائٹر پائلٹ میں نے کبھی، یا میں اور میرے ساتھ دوسرے جتنے فورسز میں سرو کرتے ہیں، ہم میڈلز کے لیے سرو نہیں کرتے. نہیں سر، ایک پھر بھی تھکن ہوتی ہے، لیکن ایک پیشن کی ریکگنیشن ضرور. وہ تو بالکل. ریکگنیشن تو ہر شخص چاہتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی چاہتا ہے، بڑا بھی چاہتا ہے. بلکہ آپ کو وہ زیادہ انسپریشن دیتی ہے اور زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ آپ اس سے بھی بہتر کریں. ایک آفیشیل یا گورنمنٹ یا ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں آپ کو ایک اعزاز ملے اور ریکگنائز کیا جائے تو وہ آپ کو ایک قسم کا ایک تجسس یا آپ کہہ رہے ہیں کمٹمنٹ ایک اور زیادہ ایک نوچ اوپر چلی جاتی ہے. تو وہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن آبویسلی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس قابلیت دی. لیکن میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگ بچے ایسے ہیں جو صرف سوچتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ان کا خواب ہی رہ جاتا ہے. بالکل تو شکر گزاری کا بھی میرے لیے ابھی بھی ہے. اور میں جو ابھی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں یا میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، وہ میرا پے بیک موڈ ہے. آپ کی عمر میں آپ یو آر دا رائزنگ اسٹار. آپ نے ابھی زندگی گزارنی ہے. میں اپنی گزار کے میں وہ قرض اتار رہا ہوں. سر ابھی بھی آپ کام ہی کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ فری نہیں ہیں. لیکن وہ میں قرض اتار رہا ہوں جو مجھے ریکگنیشن ملی. دیکھیے اگر میرے لیے بڑا آسان تھا، میں یہاں سکون سے گھر بیٹھوں، گولف کھیلوں، فلمیں دیکھوں. لیکن آئی تھاٹ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے تو نہیں دی میرے لیے. اگر میں ریٹائرمنٹ پہ لک بیک کروں تو میرے لیے وہ کافی تھا، میں پیچھے کر کے گزاروں. لیکن وڈ یو ناٹ ایگری کہ اس کے بعد جو میں اس دنیا سے کھا رہا ہوں، لے رہا ہوں، فیسلٹیز، انجوائمنٹ، ٹریولنگ، وہ تو میں بوجھ کے طور پہ لے رہا ہوں.
وہ کیوں؟ پے بیک تو نہیں کر رہا. ارے آئی ایم ناٹ ارننگ. سر اس کو کون سوچتا ہے؟ ان کو ارن تو نہیں میں اس دن کے لیے میں ارن تو نہیں کر رہا جو میری فیسلٹیز میں نے لی ہیں. جس گاڑی میں آیا ہوں, میں امریکہ جاتا ہوں, تو اس کو میں نے ارن تو نہیں کیا. یہ تو میں لارلس پہ اور اس یادوں پہ چل رہا ہوں کہ دیکھا میں ایک دفعہ فائٹر پائلٹ تھا, دیکھا میں ایک دفعہ یہ مجھے میڈلز دیے تھے حکومت پاکستان نے, تو میں تو ان پہ چل رہا ہوں. اس کے لیے آئی مسٹ ارن اٹ ایوری ڈے. اور ارن کے لیے مجھے پڑھانا بھی چاہیے, مجھے بچوں کو انسپریشن دینی چاہیے جہاں جہاں کوئی ہو سکے, جہاں میری ریلیونس ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں یا میں کوئی کچھ نہیں ہوں. آئی ایم پیشنیٹ کہ مجھے جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے میں اپنا قرض کم کر کے جاؤں اس دنیا سے. دیٹس اٹ. سر ایئر فورس کو آپ نے کب جوائن کیا تھا؟ آپ کی جرنی کا آغاز کب ہوا تھا؟ وہ جرنی میں نے ارلی کیا تھا جی, ایف ایس سی میں نے کیا تھا. Okay. اور اس زمانے میں ایف ایس سی بھی لے لیتے تھے اور کچھ کالج 7ویں جماعت میں پی ایف کالج سرگودا بھی جاتے ہیں بچے. میں ایف ایس سی کر کے پاکستان ایئر فورس جوائن کیا. کیڈٹ شپ کی کوئی 3-3.5 سال کی ٹریننگ کی. اس میں ٹریننگ جہاز اڑانے ہوتے ہیں ہم نے, بعد میں پھر ایڈوانس جیٹس کی طرف جانا ہوتا ہے. ٹریننگ جہاز وہ کس طرز کے ہوتے ہیں؟ وہ ایک پروپیلر جہاز ہوتے ہیں, مشاق جہاز جو آپ 23 مارچ کو وہ پنکھے والا جو آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا 2 سیٹر ہوتا ہے, وہ ٹریننگ میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیٹ جہاز ہوتے ہیں T-37. اس زمانے میں ہوتا تھا, ابھی K-8 ہے جو ایروبیٹکس آپ دیکھتے ہیں, شیردل ٹیم 23 مارچ کو جو کرتی ہے, وہ اب آگے ہیں. اور یہ سارے جہازوں پہ الحمدللہ میں بعد میں انسٹرکٹر بھی رہا. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کے بعد اس کے بارے میں بھی آپ سے آگے جا کے ہم بالکل سنیں گے آپ کی. تو اس کے بعد پھر ایک لمبا جرنی ہوتا ہے. اور فائٹر پائلٹ کا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر کہیں کہ میں کوالیفائی کر گیا ہوں, بیکاز آپ کے لیے مائل سٹونز اور کامبیٹ کورسز اور ایڈوانس کورسز چلتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی صلاحیت میں اور زیادہ نکھار آ جائے, آپ کی کامبیٹ پوٹینسی بڑھائی جائے اور ریڈینس میں آپ ملک کے اضافہ کر سکتے ہیں. تو سر پہلی دفعہ جب آپ اڑان پکڑنے والے تھے تو دل گھبرایا تھا یا ایزی سین تھا؟ وہ بڑی مکسی فیلنگ ہوتی ہے. کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ سپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بیکاز آپ جس چیز کا سوچتے آ رہے ہوتے ہیں, اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو. تو وہ ڈریم کے وقت آپ کو پھر نیگیٹو چیزیں نہیں یاد رہتی ہیں. یو آر سپر ایکسائٹیڈ کہ میں وہ چیز میں کرنا چاہ رہا تھا, یہ زمین نیچے رہ گئی ہے, میں اٹھ گیا ہوں اس سے اوپر. اور حالانکہ ابھی انسٹرکٹر بڑا اچھا تھا, زمین نیچے رہ گئی, میں اوپر اٹھ گیا ہوں اور واقعی خود اٹھاؤں. اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو فرسٹ سولو ہوتی ہے. فرسٹ سولو وہ ہوتی ہے جب آپ اکیلے, انسٹرکٹر آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ اب آپ اکیلے بھی جہاز اڑا سکتے ہیں. اچھا, وہ صحیح سب سے زیادہ ایک فیلنگ ہوتی ہے, سینس آف پرائڈ اور سینس آف اچیومنٹ. تو وہ آپ نے کتنی رائڈ لی تھی جب آپ اکیلے؟ 10 گھنٹے کے اندر آپ کو اوبلیگیٹری ہوتا ہے, ورنہ آپ کی سلو فلائٹ 10 گھنٹے اگر آپ کو انسٹرکٹر 10واں گھنٹہ آپ کا چیک مشن ہوتا ہے. تو سر 10 گھنٹے آپ نے کون سی حدود میں؟ ایک گھنٹہ کر کے گھنٹے کر کے آپ روزانہ یا آلٹرنیٹ ڈے اڑتے ہیں. تو 9 گھنٹے جب اڑا لیتے ہیں, انسٹرکٹر آپ کو سکھاتا ہے, پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنے فٹ ہیں کہ آپ اکیلے, آپ کے جہاز آپ کے پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اکیلا جہاز اڑانے کا. تو جسٹ اباؤٹ 10 آورس ٹائم کے بعد آپ کو جہاز اکیلے اڑانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک آدھ دفعہ ایڈیشنل مشن دیے جاتے ہیں, بٹ اگر پھر بھی نہیں ہو تو پھر آبویسلی. سر اڑانے سے پہلے جہاز کا کچھ دیکھتے ہیں, چیزیں وغیرہ چیک کرتے ہیں؟ آف کورس ایوری ڈے. کیا کیا چیک کیا پورا جہاز, ہم اس کو پری فلائٹ کہتے ہیں. اس کو پری فلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے میں پورے جہاز کا راؤنڈ لگاؤں گا کہ کوئی فزیکل ڈیمیج تو نہیں ہے, کوئی ریوٹس تو نہیں مسنگ, کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا, کوئی ڈینٹ تو نہیں ہوا, کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے, کوئی اینٹنا تو نہیں ٹیڑھا یا ٹوٹ گیا ہوا, کوئی اس طرح کی چیزیں جو آپ چیک کرتے ہیں. تو پری فلائٹ کر کے آپ تسلی کرتے ہیں, ویلز کا پریشر چیک کرتے ہیں, ٹائر پریشرز ٹھیک ہیں, ہر چیز چیک کرنے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں. اور پھر اندر کاکپٹ میں بیٹھ کے بھی ظاہر ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں. دیٹ از ہاؤ یو گو. سر جب آپ نے آپ کی ٹریننگ مکمل ہوگی, اب اگلا مرحلہ, اس مرحلے میں کیا آپ نے سب سے پہلا جو تھا یہ عرصہ کون سا تھا, کون سے عرصے سے کب تک یہ تھا آپ کا؟ 80s سارا ٹائم 80s کا 81 سے لے کے جب میں گریجویٹ ہوا 79 میں گریجویٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد سے مختلف جہازوں پہ, اور پہلی ہی میری پوسٹنگ پشاور ہو گئی. اور پشاور پوسٹنگ میں دلچسپ بات یہ تھی کہ ان دنوں سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا افغانستان پہ. تو سوویت یونین کے جہاز بارڈر پہ بہت آتے تھے, تو ہم نوجوان فائٹر پائلٹ ہارڈلی 21 ایج کے اوپر ہمیں پھر پیٹرولنگ کرنی پڑتی تھی اس بارڈر کے اوپر تاکہ ہمارے لوگوں کو آ کے وارمنگ نہ کر سکیں. سر یہ ہمیں کچھ شیم گوئیاں بھی ملتی تھی ان دنوں میں, ان دنوں کے بارے میں ابھی بھی کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب پاکستان نے اپنے ہوائی اڈے دیے تھے رشیا کو یا کچھ اس طرح, ایسا ہوا تھا؟ نہیں, رشیا کو نہیں دیے. رشیا کے تو ہم خلاف لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, رشیا کے تو ہم خلاف لڑ رہے تھے نا, کیونکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر پاکستان ریزسٹ نہیں کرتا اس جنگ کو یا اس کیمپین کا جو مجاہدین لڑ رہے ہیں, تو ظاہر ہے سوویت یونین اس وقت تھا, اب رشیا ہے, بعد میں ٹوٹ کے سوویت یونین رشیا اور باقی سیز میں کنورٹ ہو گیا. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ سوویت یونین پاکستان میں اگر داخل ہو گیا تو ظاہر ہے ان کے پاس
وارم واٹر جس کو ہم کہتے ہیں گرم پانیوں تک پہنچ جائے گا اور کراچی اور گوادر کی طرف اس کا ایکسیس ہو جائے گا. تو ہم نے رجسٹر اس لیے کیا. پاکستان بننے کے ساتھ بھی ہم نے ساتھ سوویت یونین کا دیا بجائے امریکہ کے، جب ان کی وار چل رہی تھی. جی ہم نے لیاقت علی خان امریکہ گئے تھے اس وقت. ان کو دونوں ملکوں سے آفر تھی، سوویت یونین سے بھی، لیکن وی چوز ٹو گو ٹو امریکہ. اور اس کو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن انڈیا نے کہا کچھ بھی ہم نیوٹرل ہیں، ہم نے دونوں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. آخر ہم نے کیوں ایسا کیا اس وقت؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے. آپ آئیدر نان الائنڈ، ٹرو معنی میں نان الائنڈ یا کسی طرف بائسزم کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں. پہلے آپ اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہوتی. آج بھی میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا لیکچر دینے کے لیے مختلف جگہوں پہ یا قائد اعظم کے بارے میں، تو بچے مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم غزہ میں یہ کیوں نہیں کر رہے، ہم فلاں چیز یہ کیوں نہیں کر سکتے، ہم اس ملک کو کیوں نہیں سبق سکھاتے. دیکھیے یہ سارا کرنے سے پہلے آپ کی اپنی اکنامک اسٹرینتھ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ دنیا اگر آپ کو بائیک آؤٹ کرے، آپ کو پابندیاں لگا دے، آپ کو بلیک لسٹ کر دے، تو آپ سروائیو کر سکیں. ہم تو آئی ایم ایف کے قرضے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے تو یہاں پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ آئیں جی ہمیں ایک قرضہ مل گیا. تو جب آپ کی اتنی ڈپینڈنسی ہو باہر کی ایجنسیز پہ، فائنینشیل مانیٹری ایجنسیز کے اوپر، تو پھر آپ سیلیبریٹ تو نہیں کر سکتے نا. یا اپنے حق کے خود انڈیپینڈنٹ فیصلے کی کیپیسٹی تو آپ کی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ضرورت ہے. پھر آپ ایک لمیٹڈ کنفائن باکس کے اندر فیصلے کر سکتے ہیں. جن ملکوں کی انڈیپینڈنس، اکنامیکل انڈیپینڈنس ہے، وہ کرتے بھی آئے ہیں ہسٹری میں اور آئندہ بھی کریں گے. تو میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، سب کو کہتا ہوں کہ ہمیں یہ پہلے کرنا چاہیے کہ ہم اکنامیکلی لیسٹ ڈپینڈنٹ ہوں گے تو اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. حب الوطنی کے تحت یہ سوال پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر کیوں ہم نے پاکستان بنایا ہے، یا ضرورت کیوں آن پہنچی اس چیز کی پاکستان بنانے کی؟ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ جب برٹش نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو ورلڈ اکانومی میں ہندوستان کا 24% حصہ تھا. اوکے، متحدہ ہندوستان کا. ٹھیک ہے. جب برٹش گئے تو وہ 3% تھا. اوکے. ہمیں اس لیے ملک چاہیے تھا کیونکہ ہمارے سارے ریسورسز کو باہر کنورٹ کر دیا. ورلڈ ٹریڈ میں 27% انڈیا کا حصہ تھا. ارے، اینڈ اٹ واز لیفٹ ٹو 3%. جب وہ برٹش یہاں سے گئے ہیں تو ورلڈ ٹریڈ میں ہندوستان کا 3% تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز دوسرے لے گئے. ایک تو ہمیں اس لیے ملک چاہیے تھا، دوسرا ہمیں ملک اس لیے بھی چاہیے تھا کہ آپ اب یہاں سے دور نہیں ہیں، شالمی بازار جائیں، 99% دکانیں ہندوؤں کی تھی وہاں پہ. وہاں اس زمانے میں یہ جو سوڈا اور جوسز اور ٹینز اور پیٹ باٹلز کا رواج بالکل نہیں تھا، بہت بعد میں آیا. تو یہ تھوک کی مارکیٹ تھی شالمی بازار. پورے پنجاب سے دکاندار آتے تھے بلک کا سودا خریدنے کے لیے، اور واحد پانی پلانے کا سورس جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا دکاندار خود. دکاندار ہی آفر کرتا تھا اپنے گاہک کو پانی کا. تو آپ سن کر شاید حیران ہوں گے کہ جب ہندو گاہک پانی مانگتا تھا اس دکاندار سے تو اس کو کٹورے میں، چاہے پیتل کا ہو یا اس کا مٹی کا، اس میں دیا جاتا تھا. اور جب کوئی مسلمان گاہک پانی مانگتا تھا اس کو بانس کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا تھا. ارے، کہ برتن ناپاک نہ ہو جائے. ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے. انگریزوں کے زمانے میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ انگریز ایشو کرتا تھا، میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس پہ لکھا ہوتا تھا کرسی نشین سرٹیفکیٹ تھا. کرسی نشین کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ حکومت برطانیہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے تو جب آپ سرکاری دفتر جائیں گے تو آپ کو ایک کرسی آفر کی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں ملے گی. زمین پر بیٹھیں گے، کھڑے رہیں گے. دس واز دا سینس آف انٹائٹلمنٹ یا ڈیپریویشن ہمارے لوگوں. سر یہ تو بالکل انسانوں والا سلوک نہیں تھا. ریلوے اسٹیشن کے اوپر پانی کے واٹر ٹیپس علیحدہ تھے، مسلمانوں کے ہندو واٹر، مسلم واٹر. اس لیے ہمیں چاہیے تھا ملک. تو مسلمانوں کو میں اکثر بچوں سے بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے نام پر ملک لے آئیے، لیکن میں جب بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار اسلام کے نام پہ کیا؟ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے؟ بچوں کو نہیں پتا. آپ حج نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں؟ سب کچھ کر سکتے تھے. دی میجر پوائنٹ جو ڈفرینس ہے آپ کا پاکستان لینے کی وجہ حضور یہ تھی کہ جو مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو حقوق آپ کے جو سلب کیے جاتے تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے
آپ کو ایکول نوکریاں نہیں ملتی تھی, آپ کو بڑے اپائنٹمنٹ نہیں دی جاتی تھی, آپ کو ڈیسیژن میکنگ نہیں جاتی تھی, آپ بیوروکریسی میں نہیں تھے, آپ پالیسی میکنگ میں نہیں تھے, آپ لوڈر تھے, آپ کلی تھے, آپ مالی تھے, مسلمان. کیونکہ آپ مسلمان ہیں. تو اس کی انٹرپریٹیشن میری بڑی ڈفرینٹ ہے. بچوں کو جب میں پوچھتا ہوں اسلام یا پاکستان کیوں چاہتا, اسلام کے نام پہ پڑھا, میں کہ بیٹا اسلام کا کیا مطلب آگے؟ اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ کے نام. لا الہ الا اللہ. تو لا الہ تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لا الہ کہنے کی وجہ سے آپ کو پنشمنٹ ملتی تھی, آپ کو ڈپرائیو کیا جاتا تھا, جو اکنامکس گروتھ یا اسٹرینتھ میں مسلمانوں کی ہارڈلی کوئی کنٹریبیوشن تھی. ہمیں اس لیے ملک چاہیے تھا. ہمیں یہ بھی تو کبھی بچوں کو بتانا چاہیے نا سر. یہ 5 وقت نمازیں پڑھنے کے لیے تو نہیں کہ 5 سے ہم 6 نمازیں تو نہیں نعوذ باللہ کر سکتے ہم. سر یہ باتیں تو ہمیں بتائی نہیں گئی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ تو کہانی والی باتیں ہیں. جی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. ایسا ہی. شالمی بازار کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, اس لیے ہمیں ملک چاہیے تھا. اب آپ شالمی بازار میں دیکھ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی الحمدللہ بانس کے ذریعے پانی نہیں دیا جاتا, آپ کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, آپ کی جاب اپرچونیٹی جیسے بھی ہیں. دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان قائد اعظم کیسا چاہتے تھے اور آج کیا ہے, یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. انفارچونیٹلی بالکل وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم چاہتے. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ میں نے عرض کیا قائد اعظم نے بہت ہسٹری بہت زیادہ پڑھی تھی. جو ابھی میں نے آپ کو پرسنٹیج بتائی, برٹش ٹائم پہ یہ اکانومی تھی اور یہ ٹریڈ گلوب ٹریڈ میں ہمارا حصہ تھا. قائد اعظم کو پتا تھا کہ یہ ملک کو لوٹا جا رہا ہے, اس کے ریسورسز, اس کے منرلز سب کچھ لے کے انگلینڈ لے جاتا ہے, ان کو ویلیو ایڈ کر کے اپنے نام سے بیچتا ہے. میں ایک دلچسپ بات یہاں کا اور ایڈ کرتا چلوں. ورلڈ اکانومی میں انگلینڈ کا انڈیا آکوپائی کرنے سے پہلے کنٹریبیوشن تھا 1%. اوکے. انڈیا 27% کہہ رہا ہوں میں, اور انگلینڈ کا اپنا تھا 1%. جب ہندوستان کو چھوڑا ہے آخر میں, ورلڈ اکانومی میں انگلینڈ کا حصہ تھا 10%. 10 ٹائمز انگلینڈ کی اکانومی بڑی. اور انڈیا نے اس زمانے میں بہت سارے ملکوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اور وہ کچھ افریقہ کے تھے جو قابل ذکر نہیں تھے. اگر کوئی قابل ذکر تھا تو وہ یہ تھا, یہ ملک کاؤ جو تھی, یہ اصل کاؤ تھی جس کے ذریعے انگلینڈ نے اپنی اکانومی 10 گنا زیادہ بڑھائی. تو قائد اعظم جیسے بندے کو پتا تھا کہ ہماری اکانومی, ریسورسز اور ساری سہولیات پہ تو انگریزوں کا قبضہ ہے, اور مسلمانوں کو آؤٹ آف دا 2 تو ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں. کیٹیگرائزیشن آف دا سٹیزنس, پہلے انگریز ہیں, پھر ہندو ہیں, پھر کچھ اور, پھر ہم آتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ یہ تو ہم پھر ساری عمر محکوم رہیں گے. کیوں قائد اعظم کانگریس میں ہوتے ہوئے کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ بنائے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم صرف ماسٹرز نہیں بدلنا چاہتے, کہ پہلے ہمارے انگریز ماسٹرز ہیں, اب ہمارے ہندو ماسٹرز ہیں. سر اس کے بعد بہت سارے لوگ پاکستان میں آئے بھی بننے کے بعد جو کانگریس میں تھے. جی بالکل. ان کے آنے کی وجہ کیا تھی پھر؟ دیکھیں قائد اعظم کی تھوڑی سی مجبوری, میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ قائد اعظم کو بڑا آئسولیٹ اس زمانے میں سب نے کیا تھا. کانگریس نے بھی کیا ہوا تھا, انگریزوں نے بھی کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم کو ضرورت تھی ساتھیوں کی, اور قائد اعظم کی آخری دنوں میں صحت اتنی خراب تھی کہ قائد اعظم کو فلٹر کرنے کا ٹائم نہیں ملا کہ یہ ٹرو ہے, یہ سنسیئر ہے, یہ بہت زیادہ سنسیئر ہے, یار یہ اپرچونٹسٹ ہے. تو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, جون 1947 میں پاکستان بننے سے کوئی 3-3.5 مہینے پہلے قائد اعظم کو سوئر ٹی بی اٹیک ہوا تھا. پاکستان بننے سے پہلے 3 ماہ پہلے. اوکے. اور اتنا سوئر تھا کہ قائد اعظم کو لگتا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا اینڈ ہے. دیٹ از دا ریزن قائد اعظم کے پاس یہ چوائسیز نہیں تھیں. ان کو پتا تھا میری زندگی اتنی کم ہے, اور اگر میں نے یہ جلدی فیصلے نہ کیے تو میرے پیچھے کوئی ایسا لیڈر نہیں جو کانگریس کو کنفرنٹ کر سکے اور انگریزوں کو کنٹرول کر سکے. اس لیے کچھ فیصلے ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو آئیڈیل سرکمسٹانسز میں, جو آج ہم 75-77 سال بعد گیج کرتے ہیں آئیڈیلزم کے سینس میں. لیکن اگر میں قائد اعظم کے زمانے میں جا کے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں پڑھتا ہوں, اور میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں, ان کی لیکچر دے رہا ہوں قائد اعظم کی شخصیت کے اوپر انڈر دا ٹائٹل آف دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. میں ایسے ایریاز میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو کہ ان کو کنٹروورشل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کچھ لوگ بنانا چاہتے ہیں. یہ باتیں بھی ہوتی ہیں, حالانکہ مجھے نہیں لگتا یہ باتیں کرنے والی, کہ قائد اعظم تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے, قائد اعظم تو سگار پیتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان امہ کا لیڈر سگار پی رہا ہے؟ سر ایسے سوال بھی پوچھے جائیں گے, پوچھے جانا چاہیے. مجھے تو کوئی اس سے حیرانگی نہیں. آپ سے بھی ہوتا ہوگا یہ سوال ویسے. میں ایک دفعہ ایک میڈیکل کالج میں گیا لیکچر دینے قائد اعظم پہ ہی, اور جب لیکچر اینڈ ہوا تو ایک فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی. شی انٹروڈیوس کہ میں فائنل ایئر میں پڑھ رہی ہوں, میرے چند مہینے رہ گئے ہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو بی ڈاکٹر.
میں نے کہا جی مبارک ہو. صحیح ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ سر ڈونٹ یو تھنک قائد اعظم واز ناٹ اے گڈ مسلم. یہ اس بچی نے مجھے کہا اچھا ہی واز ناٹ اے گڈ مسلم, تو واٹ ڈو یو تھنک, آپ کا کیا خیال. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے بچی کو کہا, میں نے کہا آپ ڈاکٹر قدیر خان کو جانتی ہیں؟ تو ظاہر بچی نے کہا جی سر. میں نے کہا کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے. میں نے کہا کیا انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں بم دیا پاکستان کو. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا کتنی زکوٰۃ دیتے تھے؟ پتہ نہیں. میں نے کہا حج کیا تھا انہوں نے؟ پتہ نہیں. تو میں نے کہا جس ایک شخص سے آپ بم لیتے وقت تو حساب نہیں کرتے نمازوں کا, اسے بم لے لیتے ہیں. بالکل درست ہے. تو جس نے آپ کو ملک دیا آپ نمازوں کا حساب کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑ دیں, جو اس کے کام کرنے کے اس کو کرنے دیں. نمازوں کا حساب ہمیں ملک دے گیا, اور میں نے بھی آپ کو شالمی کی بتائی ہے پکچر, یہ قائد اعظم کے وسیلے سے بدلی گئی نا. 99% دکانیں اب نہیں, اب 100% مسلمانوں کی ہیں. آپ کو بانس میں پانی نہیں دیا جاتا. تو جو حساب اللہ میاں نے کرنے ہیں وہ اللہ میاں کو کرنے دیں. ہم اور پھر آپ شاید مجھ سے یہ سوال کریں گے پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قائد اعظم کے بارے میں اس لیے بہت میجورٹی جو ہمارے کرتے دھرتے ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, کافی سارے لیڈرز بھی ہیں, سارے نہیں میں کہتا, وہ قائد اعظم کو کنٹروورشل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے اسٹینڈرڈ کو نہیں پہنچ سکتا تو اس کے قد کو چھوٹا کریں. انگور کھٹے ہیں. ایس ریزن آف کورس. کتنے لوگوں کو آپ سنیں گے کبھی کہ قائد اعظم کے بارے میں کوئی پازیٹیو چیز بھی بات کرتا, ہمیشہ کہیں گے اسٹائلش تھا, بیوروکریٹ تھا, مسلمان بھی اچھا نہیں تھا, نماز پڑھتا نہیں پڑھتا تھا, نہ شیعہ تھا یا سنی تھا, ہم نے اس میں ڈال دیا, اس کیٹیگرائزیشن میں ڈال دیا. تو کبھی آپ نے جب میں نے جیسے عرض کیا کہ بم لیتے وقت آپ نے ڈاکٹر قدیر کو پوچھا تھا آپ سنی ہیں, شیعہ ہیں, آپ وہابی ہیں, آپ کون ہیں؟ اچھا ایک بات پہ آپ سے رائے چاہوں گا. انور مسعود صاحب انہوں نے ایک دن ایک اسٹیٹمنٹ دی, بات کر رہے تھے, بات میں نا بات نکل گئی. کہتے کہ اگر قائد اعظم 5 سال زندہ رہتے تو وہ کوٹ لکھپت میں ہوتے. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارا یہی ہے کہ ہم اتنے گریٹیچیوڈ یا تھینک فل یا شکر گزاری لیڈرز کو اس طرح نہیں دیتے. قائد اعظم کے زمانے میں بھی شاید ہم اس طرح نہیں ان کو ریکگنائز کر سکے. لیکن ایک شخص دیکھیے اتنا امیر لیکن بیمار. ٹی بی کا علاج اس زمانے میں یورپ امریکہ میں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ میں جو ہمارا ایمبیسڈر تھا وہ پاکستان زیارت میں آگے قائد سے ملے. ابو الحسن اصفہانی ان کے دوست تھے, امریکہ میں ایمبیسڈر تھے. وہ آئے کہ ہم نے جہاز تیار کر لیا ہے, امریکہ میں آپ کے علاج کے لیے ہسپتال ہم نے نامنیٹ کر دیا ہے, پلیز ہمارے ساتھ جہاز میں چلیں. جواب کیا دیتا آپ کا لیڈر؟ کہتے ہیں یہ غریب قوم ہے اور میں اس پر یہ بوجھ نہیں ڈال سکتا. تو یہ ہمارا ہی لیڈر تھا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باہر علاج کرانے نہیں گئے. تو ایسا لیڈر ہم تو چاہتے ہیں پھر کوئی لوگ کہ اس کو کنٹروورشل کر. سر آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک واقعہ بھی سنایا سگار والا. جی سگار کا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے, تقریباً آدھا دن نہیں بے ہوش رہتے تھے بیماری کمزوری کی وجہ سے. تو اے ڈی سی ایک دن فریش تھے, تھوڑا لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اے ڈی سی کو بلایا اور سگار نہیں چھوڑا تھا آخری وقت تک, کھانا وانا چھوڑ چکے تھے. لیکن اے ڈی سی کو بلایا اور کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کر آؤ. اور اے ڈی سی نے کہا نہیں سر وہ آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے آپ, تو سگار کا بل تو ہم ادا کر چکے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی. تو کہتے ہیں وہ سگار کا بل سارے لے کر آؤ جو بل پے ہو چکے ہیں. اپنی ذاتی چیک بک سے سگار کا بل کاٹا اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے, یہ قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. اچھا سر میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا کہ جب آپ قائد اعظم کی یہ باتیں بیان کر رہے تھے آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں, ابھی بھی نم ہو گئی ہیں. میں یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ شاید لوگوں کو سنا چکا ہوں یہ بات, لیکچرز میں بھی اور ویسے بھی. لیکن مطلب میرے انسپائٹ آف دیٹ کہ میں پتہ نہیں اتنی دفعہ سنانے کے باوجود بھی میرا گلٹ بھی ہوتا ہے مجھے کہ اس لیڈر کے ساتھ ہم نہیں, اور گلٹ آج بھی ہے جو ہم ان کو اس طرح نہیں اسپریڈ کرنا چاہتے اس بندے کو. ہم ان کو مذہب کا کہتے ہیں جی مسلمان اچھا نہیں تھا. دیکھیے قائد اعظم کے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا جب وہ بہت بیمار تھے اور اتنے امیر تھے, تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو, تم اتنے امیر ہو, امریکہ یورپ میں ساری زندگی آرام سے گزار سکتے ہو, تو کیوں کرتے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا الٹیمیٹ یہ ساری محنت کرنے کا بیماری اور صحت کے باوجود. تو قائد اعظم بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرا الٹیمیٹ خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا کے بعد جب اگلے جہان اللہ میاں کے پاس پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے 3 لفظ کہہ دے, وہ ہیں ویل ڈن مسٹر جناح. ارے 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 ارے. تو جو شخص اس کے لیے کام کر رہا ہو, ہم نے اس کو شیعہ سنی ان چکروں میں ڈال کے کنٹروورشل کر دیا. تو کوئی کبھی کسی نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اچھے کام کتنے کیے؟
آج کل کے میجورٹی لوگ نیگیٹو باتیں کریں گے. بچوں سے میں پوچھتا ہوں ویژنری لیڈر کیسے لیڈر تھے؟ بچے کہتے ہیں جی ویژنری لیڈر تھے. میں نے کہا ثابت کرو. تو بچے کہتے ہیں بس ویژنری لیڈر تھے. بچوں کو ہم نے نہیں بتاتے ویژنری لیڈر کیا تھے. حضور ویژنری لیڈر اس کو کہتے ہیں جو 1946 میں یہ کہہ دے, پاکستان بننے سے 1 سال پہلے, اس نے کہا کہ جو مسلمان ہندوستان کے اس وقت آزاد پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. ہو رہا ہے ابھی؟ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. یہ ویژنری اس کو کہتے ہیں. ویژنری اس کو کہتے ہیں کہ اتنے شدید بیمار تھے. ایئر پاور یا ایئر فورس کا رول انہوں نے ورلڈ وار میں اسی وقت دیکھا تھا, 1945-44 میں ورلڈ وار وغیرہ میں دیکھا تھا کہ ایئر فورس کتنی اب امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اپنی شدید بیماری کے باوجود 3 ملٹری اکیڈمیز میں سے صرف 1 ملٹری اکیڈمی کا وزٹ کر سکے, اور وہ تھی ایئر فورس اکیڈمی. 13 اپریل 1948. اچھا. اس اکیڈمی میں گئے اور کہا کیا, ویژنری اس کو کہتے ہیں. انگریزی میں کہا تھا, میں اردو میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بھی ملک کمزور ایئر فورس کے ساتھ دشمن کی جارحیت کی نظر کا نشانہ بن سکتا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے پاک فضائیہ کو مضبوط کرے, جو کہ دنیا میں کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو. یہ ویژنری لیڈر نہیں تھا؟ 2019 میں 27 فروری کو بھی نندن کے ساتھ کیا کیا؟ انگریزی میں قائد نے کہا تھا اٹ مسٹ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. ہمارا ایئر فورس کا ٹیگ لائن ہے سیکنڈ ٹو نن. پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. سر آپ نے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں. یہ باتیں ہمیں نہیں ملتی سننے کو, یا مجھے لگتا کسی کو بھی نہیں ملتی ہوں گی. آئی ہوپ کہ میری تھوڑی سی کنٹریبیوشن. سر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, میں سچ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ نئی باتیں بتائی جاتی نا, چاہے بائی ڈیزائن نہیں بچائی جاتی ہیں, بائی ڈیفالٹ نہیں بتائی جاتی. تو کیا ہم اپنی نسل کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے, یا ہم نہیں چاہتے وہ آگے بڑھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس پہ ایک علیحدہ پورا پوڈ کاسٹ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم وہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکے. میں کراچی لیکچر دے کے آیا ہوں, 4,000 لوگ اکٹھے بٹھا کے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اور مجھ سے پہلے والی نسلوں کا قصور ہے کہ ہم آپ کو وہ پاکستان نہیں دے سکے جو قائد اعظم. آپ کی بھی وہی ایج ہے. ہم آپ کو وہ پاکستان نہیں دے سکے جہاں پہ رول آف لا ہونی چاہیے تھی, میرٹ ہونا تھا, ادارے اسٹرانگ ہونے تھے. حضور کتنی اس ٹاپک پہ تو آپ جہاں تک کہیں گے وہ چلتا رہے گا. قائد اعظم پہ تو میں اس لیے میں جلدی کنیکٹ کر پاتا ہوں کہ ہم نے ڈسکنیکٹ بہت رکھا بچوں کو, نئی نسل کو قائد اعظم سے, ان کو علیحدہ رکھا. ان کے رولز کو ان کو میچ نہیں کوئی کر پاتا. آپ کہاں تک چلیں گے؟ بیکری والے کو کراچی میں فون کرتی ہے فاطمہ جناح اور کہتی ہے کہ آپ ڈبل روٹی 4 سلائس کی ہمیں بنا کے نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم 2 بہن بھائی ہیں. اس زمانے میں فریج ہوتے نہیں تھے اتنے اچھے, تو ہم 1 یا 2 سلائس کھاتے ہیں, اگلے دن وہ بریڈ خراب ہو جاتی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے احتشام صاحب, آیا وہ جو ڈبل روٹی قائد اعظم نے چھوٹی کرائی اس سے ملک امیر ہونا تھا؟ اس سے امیر نہیں ہونا تھا. اس نے پیغام دیا کہ لیڈر سے شروع کرو, پہلے میں اپنی ڈبل روٹی چھوٹی کروں گا. سر ہم نے تو غدار بنا دیا تھا. تو آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے, جس طرح مرضی دیکھ لیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھپایا جاتا ہے. سر وجہ کیا ہے کہ باقی ننگے ہو جائیں گے؟ ہوگا کیا ان کو چھپانے کی وجہ؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر میرا قد 5 فٹ ہو تو میں 7.5 فٹ کا بندہ اپنے ساتھ نہیں چاہتا کھڑا کرے کوئی. میں بونا لگوں گا. میرے لیے ضروری ہے میرے ساتھ 3 فٹ کا کھڑا کریں سارے, تاکہ میں لمبا لگوں, میرا قد لمبا. سر ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے ان کی وائف کے بارے میں, مسلمان سے شادی نہیں کی, اور یہ سوال آپ سے بھی ہوتا ہوگا. حضور بڑی لمبی کنٹروورسیز ان کے بارے میں ڈکلیئر کی جاتی ہیں, لیکن آپ یہ نہیں لوگ بتاتے. میرے پاس نکاح نامے کی پکچر ہے, قائد اعظم کے نکاح نامہ کی. اوکے. جو حق مہر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, فارسی میں نکاح نامہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے حق مہر 1,001 روپے. اوکے. اس وقت 1,001. 106 سال پہلے شادی ہوئی تھی آج سے, 1918 میں, 2024 ہے. ارے 106 سال, واہ, فنگر بھی یاد ہے آپ کو, ماشاءاللہ. قائد اعظم نے اپنی بیوی کو حق مہر دیا 1,001 روپیہ, اور جو آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں منہ دکھائی, گفٹ ایٹ دا ٹائم آف میرج, 106 سال پہلے 1,25,000 روپیہ. ارے ہم یہ چیزیں تو نہیں دکھانا چاہتے.
پھر ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ فاطمہ قائد اعظم کے اپنی بیٹی سے تعلقات بڑے خراب تھے, کبھی بات ہی نہیں کی. غلط ہے. میرے پاس لیٹر ہے جو ان کی بیٹی نے قائد اعظم کو پاکستان بننے پہ لکھا اور مبارک دی اور کہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو. اور آخر میں اگر آپ میں پڑھ دوں کہ کیا لکھا تھا, اس نے کہا ٹیک کیئر آف یور سیلف پاپا, لاٹس آف لوز ہگز اینڈ کسز دینا. آپ مجھے بتائیے جس بیٹی سے تعلق ہی نہ ہو وہ یہ لکھتی ہے کہ ہگز کسز دینا. تو ہم نے نا چاہا کہ جیسا ہم قائد اعظم چاہتے ہیں نا, جو مجھے پسند ہے میں اتنا ہی دکھا دوں لوگوں کو. اور 90% تو قائد اعظم کو ہم دکھانا چاہتے نہیں, کیونکہ وہ کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا لیڈر ان کی یہ چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھوڑی بہت. سر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی زندگی کو بھی لوگ بہت آپس میں جوڑتے ہیں. ویسے کیا کردار تھا علامہ اقبال کا قائد اعظم؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. قائد اعظم 1936 میں کانگریس سے مایوس ہو کے انگلینڈ چلے گئے تھے. اوکے. اور انگلینڈ میں علامہ اقبال بھی رہتے تھے, ایک ہی جگہ پہ تھے. قائد اعظم نے بہت پرسویڈ کیا علامہ اقبال نے بہت پرسویڈ کیا قائد اعظم کو کہ آپ واپس چلے جائیں, ناراض ہیں کانگریس سے, لیکن مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے ہندوستان کی. اوکے. تو قائد اعظم نہیں مانتے تھے. تو ایک دفعہ ایک جرنلسٹ علامہ اقبال کے پاس آیا اور اس نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ درجنوں لیڈر مسلمان آلریڈی انڈیا میں ہیں, مسلمان لیڈر جو وہاں لیڈ کر سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں مسلمانوں کی, تو آپ وائی آر یو آفٹر مسٹر جناح. انہوں نے 2 باتیں کہی تھی علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں, انگریزی میں کہی تھی, میں شاید ٹرانسلیٹ اتنی اچھی نہ کر سکوں, میں انگریزی میں بتاتا ہوں. انہوں نے قائد اعظم کے بارے کہا تھا ہی ہیز سپریم انٹیگریٹی اینڈ ہی از ناٹ پرچیزبل. واہ. تو پرچیزبل آپ خود دیکھیں, پرچیزبل قائد اعظم تھے. جب جون 1947 میں پاکستان 3 مہینے بعد بننا تھا, جب ہو گیا اصولی طور پر فیصلہ کہ یہ ملک آزاد ہوں گے, ڈیوائیڈ ہوں گے, تو پہلے نہرو آیا قائد اعظم کے پاس. اب میں آپ کو ان ریئل بتانے لگا ہوں کہ علامہ اقبال کی ایکسپیکٹیشن یا ججمنٹ کے اوپر کتنا پورے اترے. اوکے. جون 1947 میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ملک آزاد ہوں گے, تو پہلے نہرو قائد اعظم کو ملنے آیا اور آ کے کہا کہ آپ جتنی سیٹیں چاہتے ہیں, جو منسٹریاں چاہتے ہیں آپ لے لیں, پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. آج کل کی دیکھا ایک بھائی کے MNA کے بننے پہ جمہوریت کو بچا لیا جاتا. قائد نہیں مانے. وائسرائے آیا, اس نے بلایا وائسرائے ہاؤس میں اور کہا کہ آپ جو مانگتے ہیں میں آپ کو دلا دیتا ہوں, اف یو لیٹ گو پاکستان. نہیں مانے. گاندھی آیا, گاندھی نے آخر میں آ کے قائد اعظم سے کہا جو آفر کیا آپ ذرا ویژولائز کریں کیا تھی. انہوں نے کہا اف یو فور گو پاکستان وی آر ریڈی ٹو میک یو دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آل انڈیا. ارے آل انڈیا کہاں سے ہے سر؟ KPK سے لے کر بنگلہ دیش تک. صحیح ہے. پہلا وزیر اعظم آپ کو بنانے کو تیار ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں ان باتوں کا بھی جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں طاقت کے لیے کیا, اپنی پاور کے لیے کیا, اپنا شوق تھا ان کو کرسی کی لالچ تھی. قائد اعظم کو سر یہ وہ آفر ہے جو جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ بڑے محب وطن تھے, مجھے لگتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے, یہ والی آفر مان لیتے. قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ میری قوم کی امانت ہے, اور ایک امین ہونے کے ناطے میں قوم کی امانت نہیں بیچ سکتا. واہ. یہ اگر بکتے تو ہندوستان کے وزیر اعظم ہو کر دنیا سے جاتے, لیکن میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں کہ شاید ہم ان کو قائد اعظم یاد نہ رکھتے کیونکہ قیمت لگوا لی ہوتی. So when he said what you demand from me belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. These are the words. اور اگر وہ بک جاتے تو بہت بڑی پاور تھی. تو یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو قائد اعظم کے بارے میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ اس کو کرسی کا لالچ تھا, اس کو علیحدہ ملک اس لیے چاہیے تھا, ابھی اس کو پورا ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. Why not? اگر ہی واز اے پولیٹیشین, میں کوئی اینجل تو نہیں تھا نعوذ باللہ, کوئی پیغمبر ولی تو نہیں تھا نعوذ باللہ, پولیٹیشین تھا نا, بیرسٹر تھا نا. He could have said yes, why not? He said no. یہ قوم کی امانت ہے. سر میں آپ کے اور زخم تازہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ کی آنکھیں بھی نم دیکھ لی, میں نے آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیا, تمام جو چہرے کی چیزیں وہ بدلتی مجھے نظر آ رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے وہ زخم تازہ ہو رہے ہیں. میں واپس آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پہ تھے. جی جی. سر اب ایئر فورس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. سر کلین شیو, یہ ہم سنتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھی جا سکتی, پائلٹ داڑھی نہیں رکھ سکتا, کلین شیو کروائے گا. ایسا ہوتا ہے کیوں نہیں کلین شیو, کیوں کلین شیو رکھی جاتی ہے, داڑھی کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ایئر فورس میں آپ کلین شیو ہوں گے بس, نہیں, وہ ٹریننگ کے دوران ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن فائٹر پائلٹ
بہت سارے داڑھی کے ساتھ اڑتے ہیں ماشاء اللہ. اوکے, No, یعنی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. نو بالکل نہیں. اوکے اوکے. سر ہمارے ہاں یہ تاثر ہے, اور مجھے نہیں پتا یہ کیسا بھی تاثر, یہ باتیں بار بار سنی جاتی ہیں کہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں بڑے یاش پسند ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں, ان کے ہاں عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے, کیا اس میں صداقت بھی ہوتی ہے کچھ؟ دیکھیے میرا تو بالکل اتفاق اس سے اس لیے نہیں کہ میں نے یونیفارم پہنی ہے کوئی 35 سال, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اس طرح شاید سوشلی مکس اپ نہیں کر سکتے, اسپیشلی وردی میں رہتے ہوئے. ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہماری نیچر آف ڈیوٹی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم عید والے دن بھی ایئر ڈیفینس ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. اب اگر میرا کوئی رشتہ دار کہے جی خالد چشتی عید پہ بھی نہیں ملنے آتا, تو میں تو کوئٹہ میں فلائنگ کٹ پہن کے پیٹرولنگ کر رہا ہوں. لیکن آپ کے ذہن میں پکچر ہو سکتی ہے کہ یار بڑا بدتمیز ہے, عید پہ بھی نہیں آیا, دیکھو عید سے سال میں بھی نہیں ملنے آتا. تو میں عید والے دن تو اوپر پیٹرول کر رہا ہوتا تھا کہ میرے قوم عید منائے. تو یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سولجرز بھی کرتے ہیں, سیلرز بھی کرتے ہیں, ایئر مین بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. ہماری ان دا لائن آف ڈیوٹی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کریں, اور شاید اس طرح پھر ہم سوشلی ویزیبل نہیں ہوتے, اور شاید وہ پرسیپشن بنتی ہے کہ شاید یہ ملتے نہیں ہیں یا کٹ آف رہتے ہیں, یہ وہ پرابلی ان دا لائن آف ڈیوٹی ہوتا ہے. ان پرسن کچھ نہیں ہوتا. ایسا مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ ہم نے کوئی سوشلی نہیں ملا. وین آئی واز ان لاہور, میں اپنے بہن بھائی کے ساتھ میٹرس پہ سوتا تھا, گپ شپ لگا کے وہیں سو جاتے تھے. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یار یہ میرا پروٹوکول کدھر گیا, اس میں کون سی فرق پڑتا ہے. یہ سر سولجرز کا افسران کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ دیکھیے جب تک آپ سولجر, آپ ایک ٹیم نہیں ہیں, آپ جان نہیں دے سکتے, آپ بلائنڈ آرڈر نہیں مانیں گے. جب تک میرا ٹرسٹ نہیں ہے اپنے لیڈر کے اوپر, اور لیڈر کا اپنے سولجرز یا فالوورز پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ لیٹ می ایکسپلین یو دا ٹرسٹ. مطلب ٹرسٹ کیا چیز ہے؟ ٹرسٹ کو انگریزی میں سمپل کر کے ہی کہنا چاہوں گا, ٹرسٹ از گیونگ سم ون دی ایبلٹی ٹو ڈیمیج اور ڈسٹروائے یو ود دا بلیف دیٹ ہی ول ناٹ یوز دس آپشن. واہ پوائنٹ. تو سولجر اپنی زندگی اپنے کمانڈر کے ہاتھ میں ایسے دے دے گا, جب تک اس کو ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ مجھے کہے گا جمپ تو آئی ول جمپ, وہ کہے گا شوٹ آئی ول شوٹ. میں جس پروفیشن سے ہوں, تھوڑا سا میں کلیئر کرتا چلوں, ہمارا فائٹر پائلٹس کا ایک واحد پروفیشن ہے, ہمارے ساتھ نہ کوئی ایئر مین ساتھ جاتا ہے, نہ کوئی گراؤنڈ ٹیکنیشین ساتھ جاتا ہے. فائٹر پائلٹس اکیلے بارڈر کراس کرتا ہے. اوکے. جبکہ سیلرز ان کے ساتھ آفیسرز کے ساتھ سیلر, جہاز پہ شپ پہ سیلرز بھی ہوتے ہیں. جب آرمی کے آفیسر جاتے ہیں پیچھے سولجرز بھی ساتھ چلتے ہیں. فائٹر پائلٹ اکیلا بارڈر کراس کرتا ہے. تو اگر میں کامریڈ شپ نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رکھوں گا, وی ہیو ٹو ون, فائٹ, پروٹیکٹ ایچ ادر ٹوگیدر. میرے پاس تو آپشن نہیں ہے. ہی از دا بیسٹ سورس دیٹ آئی ہیو, تو ہی ہیز ٹو بی دا بیسٹ فرینڈ اینڈ دا بیسٹ بردر obviously. سو دا نیچر آف جاب یا نیچر آف فائٹ یا نیچر آف جو میری ڈیوٹی ہے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آئی ہیو ٹو ہیو گریٹ ریلیشنز. اور میں اپنے سے اس لیے میں نے ریلیٹ کیا تھوڑا سا کہ ہم تو, میری تو زندگی اس کے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ میرے پیچھے جو دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے, اس کو میں گردن موڑ کے ایگزیکٹ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا, اس کو صرف وہ دیکھ سکتا, اور اس کے پیچھے جو آ رہا ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں. تو ہم دونوں کی تو لائف اللہ تعالیٰ کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ میں. اور اگر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے آپس میں, اور اگر اس کو میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے پیچھے دشمن آ رہے گا تو خالد چشتی مجھے رپورٹ کرے گا تاکہ میں دشمن کا نشانہ نہ بنوں, تو ہم ہوا میں کیسے جائیں گے؟ پھر ہم زمین پہ بیٹھے رہیں گے. تو دیٹس پارٹ آف مائی پیشن اینڈ ڈیوٹی آف کورس. سر اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس کتنے جہاز ہیں, کتنے لڑاکے طیارے ہیں, کیا اس وقت پاکستان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی جو اس وقت ہے, ریسنٹلی میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نہ صرف جسال پور اکیڈمی کریڈس کو لیکچر دے کے آیا, اور بلکہ میں ایک ایئر فورس کے آپریشنل بیس پہ بھی گیا جہاں ہمارے موسٹ ماڈرن جہاز J-10C جو ابھی آئے ہیں, اوکے 2 سال پہلے, وہ وہاں موجود ہیں. J-10C اور ہم نے کہاں سے پرچیز کی؟ وہ چائنا سے لیے ہیں, لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اور یہ جو J-10C جو ابھی ہم نے لیے ہیں, مجھے یہ آپ کو بتاتے ہوئے اور یہ رپورٹ کرتے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں جو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہے فرسٹ لک فرسٹ شوٹ, جو ہندوستان کے پاس نہیں ہے. جتنے فاصلے سے یہ جہاز دشمن کو دیکھے گا اور جتنے فاصلے سے اس کو مارنے کی اس کی صلاحیت ہے, وہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے ابھی اس ریجن میں. سو وی ہیو دا بیسٹ فائٹر جیٹ اویلیبل 4.5 جنریشن. جو اس سے قبل جو جیٹس تھے وہ انڈیا کے پاس اچھے تھے یا انڈیا کے پاس نمبر تو دیکھیے ہمیشہ ہم سے آبے رہا, ہم سے 3 گنا ہمیشہ رہے. 65 وار میں بھی ہم سے 3 گنا بڑے تھے. 71 ہم نمبر سے کبھی بھی نہیں میچ کر سکتے, اور ہم نمبر سے ہم نے کرنا بھی نہیں ہے کبھی.
ہم نے جو صرف میچ کرنا ہے وہ اپنی ایک پیشن سے اور بیٹر کوالٹی آف ٹریننگ سے کرنا ہے. ویسے کتنے نمبرز ہیں انڈیا کے پاس؟ انڈیا نے 1100 کے قریب. اور ہمارے پاس اراؤنڈ 400. 3 ٹائم مور. انڈیا پاس کو 1150 کے قریب ہے. بٹ دیکھیے ویئرنگ مختلف کیٹیگریز ہیں. دیکھیے ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹرین ویل, وی ہیو ٹو فائٹ ویل. آف کورس ہمارا تو سروائیول ہی نہیں ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ اگر آپ نمبر میچ کرنے کے لیے ہم ایک ٹیکنالوجی سے انشاءاللہ جو مین ہمارا اسٹرینتھ انشاءاللہ اس وقت ہے, جو ہمارا ایج ہے ہندوستان کے اوپر, میں آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ دی ایئر فورس, کیونکہ میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں تو میں انٹرویو بھی کرتا ہوں. میں نے ابھی ان J-10C کے پائلٹس کا انٹرویو بھی کیا ہے. ادھر سے میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈائریکٹ پائلٹوں سے ہی سنیں گے جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں. اچھا جی سر, وہ کب تک سنیں گے؟ ویری سون انشاءاللہ. کیوریوسٹی میری بڑھ گئی ہے. میں نے JF-17 تھنڈر کے پائلٹ جو بلاک 3 کے لیٹسٹ جو جہاز ہیں ان کے پائلٹ سے مجھے اجازت ملی تھی ایئر فورس کی طرف سے. آئی ایم گریٹفل ٹو دی ایئر فورس. مجھے اجازت ملی تھی اسپیشلی ویڈیو کیمرہ, میں نے ویڈیو انٹرویو کیا ان سے پوچھا کہ جہاز کیسے ہیں. کل کو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں ان سے پوچھا تھا جو آج یونیفارم بیٹھے وہاں دفاع کر رہے ہیں. جتنا وہ خطرناک جہاز اب ہے, اچھا اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے جتنی کیپیسٹی اس کی ہے اور کیپبلٹیز ہے, اٹس امیزنگ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور پرائڈ بھی ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے, نوجوانوں کو آپ کی عمر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اوبیسلی ڈیفینڈنگ دا اسکائز آف پاکستان. اور پھر جس جذبے کے ساتھ ہیں اور جتنے وہ انسپائرڈ ہیں اور جتنے پراؤڈ ہیں کہ اس جہاز اس مشین کو وہ اڑا رہے ہیں, it is the best in the region is this time. اگر ہمارے پاس J-10C ہے تو انڈیا کے پاس اس کے مد مقابل کیا ہے؟ انڈیا نے ابھی رافیل خریدے. رافیل جی, یہ یورپ کا جہاز ہے فرینڈ, اور وہ بھی اچھا جہاز ہے. I must say as a fighter pilot I should not be unfair to that aircraft. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا, فرسٹ لک اینڈ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی اس جہاز سے ہم آگے. That's the best point. رافیل سے بھی آگے. یعنی ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے ڈسٹینس پہ زیادہ دور سے دیکھنے کی, اور زیادہ دور تک میزائل پہلے فائر کر دینے کی زیادہ کیپیسٹی ہے ہماری الحمدللہ. سر اور کون کون سے ہمارے پاس اس وقت؟ ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے مختلف کیٹیگریز کے. سر جو 17 JF-17 ہے یا JF-16 ہے, اس کے میں نے دیکھا تھا ABCD ایسے بھی کچھ ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو JF-17 ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ F-16 ہے. وہ F-16 میں C اور D ماڈل وغیرہ آئے ہوئے ہیں. ABCD جی جو ہم نے پہلے خریدے تھے 40 سال پہلے, آج سے آلموسٹ 1982 میں, وہ ہم نے بیسک خریدے تھے جو A تھے. آپ نے کون کون سے چلائے ہیں؟ میں نے تقریباً آلموسٹ سارے PF کے, جب اپنے زمانے میں کچھ بتا دیں پھر بھی ہمیں. مراجز موسٹلی میں نے کوئی 1000 گھنٹہ ہے میرا. MiG-19 جو F-6 ہے اس پہ 1000 گھنٹہ ہے, مختلف جہازوں پہ 1000 میں. آئی ہیو اباؤٹ 3000 گھنٹے میرے فلائنگ کے ٹوٹل. 3000 گھنٹے؟ جی سر یہ اگر ہم اس کو دنوں میں یا مہینوں میں لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ میں آج جا کے کیلکولیٹ کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب یہ ہم پوڈ کاسٹ کے اندر یہ اندازہ لے لیں گے. 3000 گھنٹوں کو دنوں میں ذرا کیجیے گا سر, یہ بیچ میں ہمیں مل جائے گا آج. ضرور جی. صحیح ہے. بارڈر کتنے کراس کیے آپ نے اپنی زندگی میں؟ دیکھیں ہمیں بارڈر کراس کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک آل آؤٹ وار نہ ہو. اوکے 1999 میں جو معاملہ ہوا تھا, 99 میں ہماری کیونکہ ایئر فورس نہیں انوالو تھی اس کے اندر, کیونکہ وہ ہم یہ بلیو کر رہے تھے کہ مجاہدین ہیں, تو obviously اس کے لیے مجاہدین کے لیے F-16 نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے, یا کوئی بھی جہاز اس زمانے میں نہیں جا سکتا تھا. بارڈر پہ فلائنگ بہت میں نے کی ہے. ظاہر ایسٹرن بارڈر پہ بھی, انڈین سائڈ پہ بھی, جن دنوں ہم نیوکلیئر بنانے والے تھے, بام ایکسپلوڈ کرنے والے تھے ہم, جب ایٹمی قوت بننے والے تھے, اس زمانے میں بھی ہم ہوا میں تھے جسٹ ٹو پروٹیکٹ کہ اگر کوئی آ کے پہلے ڈسٹروائے نہ کر دے. اور جو میں نے آپ کو 4 سال دنوں میں کیسی ٹریننگ چل رہی ہوتی تھی, کیا رہا ہوتا تھا؟ ٹریننگ نہیں تھی ہمارا, یہ ہمیں خطرہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ملک اس خطے کا یا اس خطے سے بہت باہر کا جو ہمارا دشمن ہے وہ آ کے ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن یا جو ہمارا فیسلٹیز ہیں ان کو ڈسٹروائے نہ کرے. زیادہ کس پر ہوتا تھا؟ بھارت کی طرف سے ہوتا تھا کہ ادھر سے بھارت اور بہت بھی جو آج کل سب سے بدنام کوئی اور ملک بھی ہیں دنیا میں, جو کوئی بھی جس کو بھی ہم نہیں پسند وہ ہمارا دشمن ظاہر ہے, اس کے لیے مجبوری ہے ہمارا دشمن ہونا. تو نیوکلیئر ہونا تو کسی کو بھی نہیں پسند نا پوری دنیا میں, آپ بھی ایگری کریں گے. نیوکلیئر تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ بنے اس ریجن میں. سر پاکستان بھی نیوکلیئر اور انڈیا بھی نیوکلیئر. انڈیا کے پاس اچھا نیوکلیئر ہے یا پاکستان کے پاس, یا دونوں کے پاس برابر ہے؟ دیکھیے اس میں اچھا اور وہ نہیں ہوتا, بیکاز یہ کوئی فائٹر جہاز نہیں ہوتا. اوکے, اٹ از دا کیپیسٹی. کیا کیپیسٹی؟ کیپیسٹی میں نہ نمبر گنے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے بیسیکلی ڈیٹرنس. ڈو یو ہیو اٹ اور یو ڈونٹ ہیو اٹ. ٹھیک, اٹس لائک اے پسٹل آئی ہیو. یہاں میرے پسٹل لگی ہوئی ہے اور آپ کی بھی لگی ہوئی ہے. اب اس میں گولیاں 6 ڈلتی ہیں یا 8 ڈلتی ہیں, یا میگزین یہ والی ہے یا وہ والی ہے, یا جرمنی کا بنا ہوا ہے یا انگلینڈ کا بنا ہوا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل ٹو یو کہ آپ کے پاس بھی گن ہے, اور جس دن مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کے پاس گن نہیں ہے
اس دن آپ کے ساتھ میں سلوک ڈفرینٹ کروں گا. تو ہمارے پہ آبلیگیٹری یہ تھی کہ ہم نے کیپیسٹی لینی تھی. وی ہیڈ ٹو ہیو دا کیپیسٹی کے بعد آپ دیکھ لیں انڈیا کو ضرورت نہیں ہوئی کسی آل آؤٹ وار چھیڑنے کی, کئی سالوں سے نہیں ہوئی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ڈیٹرنس ہی ایکٹ کرے گی. بیکاز یہ ڈیٹرنس ضروری ہے کہ آپ نے دشمن کو بتانا ہوتا ہے کہ اف یو ہیو اٹ آئی آلسو ہیو اٹ. اور اگر آپ کا نہیں ہے, دشمن کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا نہیں ہے اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کی, تو دشمن کا رویہ آپ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. سر یہ PG-F-7P یہ کیا ہے, ان کے بارے میں؟ یہ دوسرے فائٹر جہاز ہیں. ہماری ایئر فورس میں اس وقت مینلی 5 کیٹیگریز کے جہاز ہیں. J-10C ہے, JF-17 ہے, F-16 ہے, اور مراج ہے, اور F-7 ہے. یہ جو آپ نے PG کا کہا ہے یہ پاکستان, پیس فار پاکستان. اوکے. تو F-7 PG جو ہمارے پاس ہیں وہ آلموسٹ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, لیکن اس وقت بھی فلائنگ کر رہے ہیں. یہ فرنٹ لائن اس وقت 5 ہمارے جو جہاز ہیں, جو فائٹر جو اس وقت ہمارے فلیٹ میں شامل ہے, اس کا PG پر بھی فلائی کیا ہے آپ نے؟ PG بھی فلائی کیا. اچھا, اس کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اٹس اے ڈفرنٹ, ہر جہاز کی اپنی ایک یونیکنیس ہے. وہ انٹرسیپٹر فائٹر ہے, میں نے مراج اڑایا, وہ بیسیکلی انٹرسیپٹر اسٹرائک ایئر کرافٹ ہے. اسٹرائک کا مطلب ہے جو ہم نے, آپ کو ابھی یاد ہوگا 2019 میں ابھی نندن والے دن جب ہم نے اپنے فائٹر بھیجے تھے, تو وہ موسٹلی مراجز کا بھی بہت رول تھا اس کے اندر, جا کے پینیٹریٹ کر کے جا کے. سر وہ ہوا کیا معاملہ تھا؟ ابھی نندن پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے ریڈار سے یہ ہوتا کیا ہے اگر کوئی پاکستان کے بارڈر میں پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو؟ دیکھیے بہت بڑا یہ پیکیج ہوتا ہے, اور اس طرح کا جو اوفینسو اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو لانچ کیا جاتا ہے وہ ویسے نہیں ہو سکتا. وہ بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہوتا ہے, بہت ایکسٹینسو اس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. اینڈ اٹ از ناٹ کہ ہم نے ایک فائٹر پائلٹ کو بھیج دیا تھا. اٹس اے فلیٹ جس کے اندر سپورٹ جہاز ہوتے ہیں, الیکٹرانک وارفیئر جہاز ہوتے ہیں, جیمرز ہوتے ہیں, A-to-A ریفیولرز ہوتے ہیں, بہت سارے جہازوں کا فلیٹ ہوتا ہے. تو زمین پہ ریڈار بھی دشمن کے جہاز کو واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ داخل نہ ہو جائے ہمارے داخل, اور ہمارے جو جہازوں کے فائٹر جہازوں کے اندر اپنے ریڈار لگے ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ سکین کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دشمن انٹر تو نہیں ہو. تو ہمارے جہازوں کو تو, فائٹر جہازوں کو تو اپنے ریڈار سے بھی پتہ لگ گیا تھا نا کہ ایک دشمن انٹر ہو رہا ہے. ابھی نندن پاکستان کی حدود میں سر یہ آ گیا, انہوں نے کر لیا. 300 گھنٹے کو اگر 24 گھنٹوں میں کریں تو 125 دن, اگر 12 گھنٹے کے حساب سے دیکھیں تو 250 دن. چلیں تقریباً سمجھے 250 دن میں اوپر آپ 250 زمین سے دور رہا. 250 دن آپ ہوا میں رہے ہیں. واہ, بڑی مہربانی, بڑی پرامپٹ. شکریہ آپ سے بہت شکریہ جی, آپ نے بڑی پرامپٹ کیلکولیٹ. میری پہلی دفعہ زندگی میں مجھے پتہ لگا کہ آپ 250 دن جو ہے وہ آپ نے فلائی کیا. اوپر بنتے ہیں 3000 گھنٹوں کو ہم آپ ساتھ یہ بھی کہا کریں گے جو خالد فاروق چشتی ہیں ہمارے, انہیں 250 دن ہوا میں فلائی کیا ماشاء اللہ. اچھا سر, وہ بیچ میں ہی بات آپ کی. اب سر میں یہ سوال لے لیتا ہوں, ابھی نندن جو تھے وہ پاکستان میں کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے کے لیے وہ داخل پاکستان کی حدود میں رہے ہیں؟ یہ دیکھیے چند سیکنڈ میں ہوتا ہے, اس میں آپ کیلکولیٹ نہیں, نہ کیلکولیٹر کا ٹائم ہوتا ہے فائٹر پائلٹ کے پاس, نہ مانیٹرنگ کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک رہیں گے. جس پروفیشن سے میں آتا ہوں, آپ سپورٹس کھیلتے ہوں گے, جی, آپ کے پاس ہوتی ہے پوزیشن گولڈ میڈل, سلور میڈل, برانز میڈل, بالکل, پہلی, دوسری, تیسری. جس پروفیشن سے میرا 35 سال تعلق رہا ہے اس میں دیر از نو رنرز اپ. اچھا, آئدر یو آر دا چیمپئن اور ابھی نندن, درمیان میں تو کوئی پوزیشن نہیں ہے, کوئی میڈل نہیں ہے دوسرے نمبر پر آنے والا. تو ابھی نندن کا دوسرا والا میڈل بنا تھا, ہی واز سیکنڈ آف کورس آن دا لائٹر نوٹ. لیکن اس میں منٹ نہیں ہوتے. اٹس اے گیم آف نروز, اٹس اے گیم آف مینٹل کیلکولیشن. جو ہی آپ دشمن کو دیکھتے ہیں, دیکھیے اس کے پاس بھی میزائل تھے, اس کے پاس بھی فائٹر جہاز ہے, وہ بھی پہلے مار سکتا تھا آپ کو. لیکن آپ نے, میں اکثر بچوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ابھی نندن کو فرض کیا ایک ہائپوتھیٹیکلی 40 سیکنڈ لگتے ہوں گے ایک میزائل کو ہٹ کرتے وقت, جب میں ایک پائلٹ فائر کرتا ہے, ایک ایوریج ایک ڈسٹینس سے 40 سیکنڈ. تو آپ کو میں پوچھوں کہ جی آپ گھر جائیں گے آج, تو کوئی آپ سے پوچھے کہ کتنی دیر میں مارا تھا ہمارے فائٹر پائلٹ نے, تو ظاہر آپ یہی کہیں گے 40 سیکنڈ. میں کہتا ہوں 10 سال 40 سیکنڈ. 10 سال جو اس نے ٹریننگ کی تھی, اس ماحول میں اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ اگر یہ سچویشن ہوئی تو میں یہ کروں گا, اور اگر یہ سچویشن ہوئی تو میں پھر یہ کروں گا. وار گیمنگ کی اسٹریٹجی بنائی, گیم پلان بنایا. یہ جو اس نے زمین پہ 10 سال پریکٹس کی تھی, ایسے ہی موقع کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر یہ موقع آیا کبھی, تو اس سے پہلے کہ دشمن مجھے مارے, میں اس سے پہلے ماروں. اور میں اکثر آن دا لائٹر نوٹ کہتا ہوتا ہوں, اور شاید آپ بھی ہنس پڑیں گے, میں اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا جذبہ تھا جو آپ نے حب الوطنی کا کہا, یو وڈ لائک ٹو ڈائی فار یور کنٹری. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوتا ہوں کہ آئی ووڈ لو ٹو ڈائی فار مائی کنٹری, بٹ آئی ووڈ لائک مائی اینیمی ٹو ڈائی فار ہز کنٹری. زبردست, بالکل. تو یو شوڈ لائک دیٹ کہ دشمن اپنے. سر ہم نے ابھی نندن کو پکڑ لیا, اس کے بعد
تفتیش ہوئی, چائے پلائی. سر اس کو واپس بھیجنے پر بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی, کیا بھیجنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ ٹھیک, پاکستان کے تو بہت سارے ابھی بھی قیدی موجود ہیں وہاں پہ. گڈ کوشچن. دیکھیے انٹرنیشنل لا ہے, جنیوا کنونشن ہے, پوری دنیا کے ملکوں نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے. اس کے تحت اگر آپ کسی دشمن ملک کا سولجر یا سیلر یا پائلٹ اگر زندہ پکڑ لیں, پریزنر آپ کا ہو جائے, تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے. اوکے. نہ اس کو آپ قید کر سکتے ہیں لائف ٹائم, نہ اس پہ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں, اس طرح اسپائی پہ چلا سکتے ہیں. جاسوس پکڑ لیں دشمن کا تو مقدمہ چلا سکتے ہیں, جیسے کلبوشن ہے ہمارے پاس. لیکن اگر ایک فائٹر پائلٹ یا سیلر یا جو بھی سولجر اگر بارڈر پر پکڑا جائے اور پریزنر بنا لیا جائے تو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل رولز ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم 20 سال تک اس کو واپس نہیں کریں گے. دوسری بات یہ تھی, امپورٹنٹ بات یہ, تو اٹ ڈزنٹ میٹر آپ نے 1 ہفتے میں کیا یا 3 ہفتے رکھ کے کر لیتے. دی اونلی تھنگ اس زمانے میں آئی کین شیئر مائی اپنی اوپینین. دیکھیے انڈیا سپر پاور, ریجنل سپر پاور اپنے آپ کو نشے میں تھا اس زمانے میں, ابھی بھی ہوگا. اس کو یہ نشہ تھا کہ میرا فائٹر پائلٹ کیسے مار گیا. انڈیا کے لیے بہت بڑی ہیوملیشن تھی کہ اس کے 2 فائٹر جہاز مار گرائے جائیں. ان کی لیڈرشپ کے اوپر ان کی قوم کا بڑا پریشر تھا کہ ہم نے $65 بلین جو تمہیں دیتے ہیں ڈیفنس کے لیے, اس دن کے لیے دیے تھے. قدرتی بات ہے, آپ اپنے آپ کو پوزیشن کریں ادھر تو آپ کہیں گے ہم نے اس دن کے لیے فوج پالی تھی, اس لیے ان کو بڑا کیا تھا, گروم کیا تھا, اتنی کیپیسٹی بلڈ کی تھی, مار کھا کے آ جاؤ اور کچھ نہ کرو. سو چانسز یہ تھے کہ وہ وار ایسکلیٹ ہو کے آل آؤٹ وار ہو سکتی تھی ویری سون. تو انڈیا پہ پریشر اتنا تھا کہ وہ بارڈر کھولے, وہ ایک اور اسٹرائک بھیجے, پھر وہ بھیجتے, پھر ہم نے بھیجنی تھی, تو اٹ وڈ ہیو اسٹارٹڈ انٹو اے فل. سر یہ جو 2 سے 3 دن تھے, ان 2-3 دنوں میں چل کیا رہا تھا پاکستان اور ہندوستان میں؟ دیکھیے ہم بہت ہائیسٹ الرٹ پہ تھے, نوئنگلی کہ ہم نے ان کا جہاز مارا ہے. اس سے پہلے بھی تھے لیکن اس کے بعد میں بھی تھے, نوئنگلی کہ انڈیا ریٹیلیٹری ایک اسٹرائک کر سکتا ہے اپنا پریشر وارڈ آف کرنے کے لیے. اپنے ملک کا جو اپنے لوگوں کا ان کی ایئر فورس پہ پریشر تھا کہ تم کیا کر رہے ہو, دیکھو ہمارا جہاز مار دیے, پائلٹ گرا دیے, قبضہ قیدی بنا لیا. تو انڈیا کے اوپر بہت زیادہ سوشل پریشر تھا اپنے میڈیا کا بھی کہ جی ہندوستان کی ایئر فورس کیا کر رہی ہے, ہندوستان کے 1100-1200 جہاز کس دن کام آئیں گے, دشمن کو سبق سکھا دیں. آپ ان دنوں کے کلپ نکال لیں چینلز کے اوپر, بالکل دے ور ایکیوزنگ دیئر ایئر فورس لائک اینی تھنگ. اب اس جواب میں اگر آپ اس کو رکھتے تو 10 دن اور رکھے 15 دن اور رکھے, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسکلیٹ ہو جاتی, اکنامک حالت تو ہماری تقریباً ایسی ہی تھی, ہم سسٹین یا آل آؤٹ وار افورڈ فائنینشیل سینس میں, ناٹ ملیٹریلی, نہیں کر سکتے تھے. ہمارے ملک کی اکانومی گرو کر رہی تھی, ہم چل پڑے تھے رستے پہ تھوڑا, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈیریل ہو جائے اور ایک جنگ میں چلے جائے. تو سر یہ پورے کانٹیننٹ میں باتیں چل رہی ہوں گی اس وقت جب آپ نے بتایا پاکستان اور ہندوستان میں ہائی الرٹ چل رہا ہے, چین میں, افغانستان یا دیگر ایوری کنٹری واز واچنگ. مجھے آسٹریلیا سے فون آئے تھے کہ اب کیا ہو رہا ہے, کیا بنے گا یہ وہ. تو ظاہر ہے پوری دنیا, ہم دونوں نیوکلیر پا رہے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے نا. اٹ واز ناٹ کنونشنلی, کوئی افریقہ کے 2 چھوٹے چھوٹے ملک تو نہیں لڑ رہے تھے, دو نیوکلیر پاورز لڑ رہی تھی آپس میں. سر یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ جنگ لڑتے, یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. تو سر جنگ لڑنا اتنا آسان ہے؟ اگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو ہی جاتی ہے تو کتنی بڑی جنگ ہوگی. دیکھیے جنگ لڑنا کسی ملک کے لیے بھی آسان نہیں ہے, پہلی بات یہ. لیکن ایسے ملکوں کے لیے تو اور زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے جن کی اکنامک سچویشن نہ ٹھیک ہو, جن میں اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو, جس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, قوم ڈیوائیڈڈ ہو. ایسی قوم نہیں لڑ سکتی. میں تھوڑے دن پہلے 6 ستمبر کو ایک چینل, 2-3 بلکہ 4-5 چینلز پہ گیا, تو بیک ٹو بیک انہوں نے یہی پوچھا, آپ جیسے اینکرز نے, انہوں نے کہا جی 65 کی جنگ میں جذبہ تھا تو ابھی کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ, یہ سوال کیا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا, اور میں جب بڑا ہوا تو میں نے سٹوریز سنی بزرگوں سے کہ 65 کی جنگ میں کیا تھا, ہمیں تو ہوش بڑا مشکل سے تھا کہ 65 کی جنگ. تو بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر فوجی گاڑیوں کا کانوائے گاؤں کے کچے سڑک سے گزر رہا ہوتا تھا, کچے روٹ سے بارڈر پہ جا رہا ہوتا تھا, اور اگر پانی کے لیے بھی رک جاتا تھا نا, پانی گاؤں سے لینے کے لیے, یہ بوتلیں تو نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں, پانی کے لیے رکتا تھا تو عورتیں پراٹھے بنا کے لے جاتی تھیں. اتنی محبت. مجھے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری بوڑھی مائیاں, وہ افسروں کی جو آگے جیب ہوتی تھی, اپنا دوپٹہ اتار کے صاف کرتی. تو آیا یہ محبت ہے آج. تو قوم جنگ لڑتی ہے اپنے پیشن سے. میں اکثر آپ جیسے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ملٹری کوئی بھی ہو, تینوں فورسز جو ہیں وہ ایک ویپن ہے قوم کے ہاتھ میں, ایک ٹول ہے.
قوم میں جذبہ باقی ہے آپ کے جسم میں, آپ کی باڈی انسپائرڈ ہے, موٹیویٹڈ ہے, پیشنیٹ ہے, فل آف انرجی ہے, تو آپ ویپن ٹھیک چلائیں گے. ہم ویپن ہیں ایک قوم کے ہاتھ میں. اگر قوم کمزور ہے, قوم ڈیوائیڈڈ ہے, قوم ڈس اپوائنٹڈ ہے کسی وجہ سے, تو کون ویپن چلائے گا؟ ویپن نے تو سپورٹ ہونا ہے باڈی سے. تو یہ ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہے. انفارچونیٹلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جذبہ لائیں بچوں میں, نوجوانوں میں, ایک فیتھ واپس ڈیولپ کریں اور ایک ملک کے اوپر فیتھ ڈیولپ کریں. اپنے ملک کے ہونے میں شروع میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم کو کیوں کنٹروورشل کیا گیا کہ لوگ بچوں کا فیتھ ختم ہو جائے اس ملک کے اوپر, کہ یہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے, پتہ نہیں ملک ہے کہ نہیں ہے. اور میں اکثر آپ جیسے نوجوانوں سے معذرت کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں اور مجھ سے پہلی نسل کا قصور ہے, ہم آپ کو وہ ملک نہیں دے سکے جو آپ کا حق تھا اور جو قائد اعظم دینا چاہتے تھے آپ کو. اچھا سر, جو آرمی ہوتی ہے انہوں نے ایک مثال ہندوستان کی طرف کوئی نہ کوئی نشانہ تانا ہوا ہے کسی بھی چیز کا. کیا ایسے ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, مثال کے طور پہ چین لے لیجیے, کیا ہم نے تمام ممالک کی طرف یہی ہمارا رجحان ہوتا ہے؟ ہم نے سب کی طرف ایک ہی طرح کا سین رکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ادھر سے ہوتا ہے تو سب کے لیے ہم نے ایک جیسا نشانہ تاننا ہوتا ہے, یا کیا سین کیا ہوتا ہے, ریڈور کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, یہ جتنی دوستیاں ہوتی ہیں نا ملکوں کی, جو آپ کے دوست ہیں, کچھ زیادہ دوست ہیں اور کچھ کم دوست ہیں, یہ کچھ ہمارے درمیان کامن نہیں ہے. ایک چیز کامن ہے جس کی وجہ سے آپ دوست ہوتے ہیں, بہت اچھے دوست ہوتے ہیں یا کم دوست ہوتے ہیں, وہ ہے آپ کی نیشنل انٹرسٹ. پوائنٹ, دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. کوئی دوستی ووستی نہیں ہوتی دنیا میں. بردرہڈ, دس بردرہڈ از دا نیشنل انٹرسٹ. میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا کہ چین ہمارا اچھا دوست نہیں ہے, میں کسی کو بدل نہیں کر رہا. چین کی ہمارے ساتھ نیشنل انٹرسٹ ہے اور ہماری چین کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ ہے. ٹھیک, کوئی بھی ملک آپ کو بارڈر ہے جس کے ساتھ آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہوگی وہ آپ کا دوست ہوگا, جس کی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوگی وہ آپ کا یا دوست نہیں ہوگا یا دشمن ہوگا. آپ کی نیشنل انٹرسٹ آپ کو کھینچتی ہے. امریکہ اتنی دور بیٹھ کے آپ کی دوستی اداس نہیں ہو جاتا. اس کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان ہے, افغانستان میں یہ ہے, پاکستان از اے کی لائے, نہیں ہوا تو ہم لڑ نہیں سکیں گے. دس از کالڈ نیشنل انٹرسٹ. امریکہ نے اس کا کیا کیا ہمارے ساتھ مجاہدین کے زمانے میں, سوویت یونین کے زمانے میں, جب ہمارے مجاہدین یہاں سے لڑے سارے, تو کیا تھا وہ صرف نیشنل انٹرسٹ. ان کی نیشنل انٹرسٹ تھی کہ ہمارے ساتھ دوستی رکھیں, ہمیں فائٹر جہاز دیں, ہمیں ویپن دیں, ہمیں اسٹنگر میزائل دیں. ہم نے امریکہ کو کیا کیا دیا تھا اس وقت؟ نہیں, اس وقت تو کچھ نہیں دیا تھا, صرف مجاہدین کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ہم اپنے بارڈر کے اندر پیٹرولنگ کرتے تھے, ہم ان کے کراس کبھی نہیں جاتے تھے انلیس آبویسلی فار انگیجمنٹ ہو جائے, ڈاگ فائٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی اس میں ان دا لائن آف فائٹنگ جانا پڑے تو گئے ہیں پائلٹ ہمارے, بٹ بائی ڈیزائن ہم کبھی اوفینسو نہیں گئے تھے. ہندوستان کی باقی ایجنسیوں کا اس وقت پاکستان میں راک اور دیگر کا کتنا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ڈیجیٹل نہیں ہوتا. اس کپ میں چائے پڑی ہے, اب میئر کر لیں کتنے ملی لیٹر ہے. ایجنسیز جب کام کرتی ہیں تو وہ اس طرح کپ میں ڈال کے آپ کو میئر نہیں کراتی ہیں. اوکے, اس بوتل میں پانی کتنا آپ چیک کر سکتے ہیں, ٹیمپریچر کتنا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. ایجنسیز اس طرح نہیں کرتی کہ آپ گیج سے چیک کر سکتے ہیں, اچھا جی اتنے % لوگ ہیں, یا اتنے % اس کا انفلوئنس ہے, یا اتنے % ہمارے پینیٹریشن ہوئی ہے, یا اتنے لوگ ہمارے کمپرومائزڈ ہیں یا بکے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ پوری دنیا میں سب ملک کرتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ شیئر دا ڈیٹا. امریکہ یہاں اگر کراتا ہے کوئی کام, ایکٹیویٹی کراتا ہے, دے ول ناٹ ڈسکلوز اٹ. ایجنسیوں کا یہ بلکہ obligatory ہوتا ہے, دے ڈونٹ شیئر واٹ وی ڈو, بٹ دے ڈو اٹ. اور یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے پوری دنیا میں. ایجنسیز جس کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسی یا نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہوگی, اتنا ہی زیادہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کو. اور یہ ساری ایجنسیز بائی دا وے کام کرتی ہیں اس لیے نہیں کسی ملک میں تباہیاں مچانی. میں نے اپنا ملک کا ڈیفینڈ کرنا ہے. میری نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ مجھے کوئی تھریٹ نہ کرے, میری اسٹیبلٹی ہو. ہم نے کاؤنٹر بھی کرنا ہوتا ہے, جو وہاں کے دشمن کے یہاں ایجنٹ ہوں گے ہم نے ان کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے, جسٹ ٹو ہیو دا اسٹیبلٹی. دس از این آن گوئنگ وار, جو نہ اس کا ٹائم فریم نون ہوتا ہے, نہ اس کی انٹینسٹی نون ہوتی ہے, اور نہ اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس اور ڈکلیئر کیے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ہوگا. سر, ماضی میں ہم نے پاکستان بھارت کی بے شمار جنگیں دیکھی ہیں, چھوٹی موٹی ویسے بھی دیکھی ہیں ہم نے. سر, پاکستان اور بھارت کی جنگ کا مین آپ اگر دیکھا جائے بنیادی وجہ کیا محسوس ہوتی تھی کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی کیوں تھی؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک ہسٹری بتاتا چلوں. وہ ہسٹری جاننا بڑا ضروری ہے. پرنسلی اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے ہمارے پرانے زمانے خان آف کلات, نواب بہاولپور, یہ پرنسلی اسٹیٹس. بالکل بالکل. آپ شاید حیران ہوں گے کہ کتنی اسٹیٹس تھیں
ایک میں اگر آپ سے کے ناظرین کو شیئر کرتا چلوں، جب انگریز یہاں حکومت کر رہے تھے تو 556 پرنسلی اسٹیٹ تھی ہندوستان میں. اوکے 556 اسٹیٹس. اوکے ہم تو ایک بھاولپور کو جانتے ہیں نا. جی بالکل. 556 پرنسلی اسٹیٹس تھی. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے لگا کہ ہماری جنگوں کا کیا مسئلہ ہے. 556 پرنسلی اسٹیٹس کے اندر چوائس دیا گیا کہ جب ہندوستان پاکستان علیحدہ ہو رہے تھے تو پرنسلی اسٹیٹس کو چوائس دیا گیا کہ آپ جس ملک کو جوائن کرنا چاہیں کر لیں. ہندوستان کے بالکل سینٹر میں، کیونکہ ہندوستان کا اگر نقشہ دیکھیں تو ڈاؤن ورڈ جو مڈل میں ہے وہاں ہے احمد آباد. احمد آباد ایسی جگہ تھی جہاں پہ میجورٹی آف، اچھا فارمولا کیا طے پایا جو کشمیر کا ہے، اگر کسی جگہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ پاکستان کو ملیں گے یا پاکستان کو جوائن کریں گے، اور اگر کسی جگہ ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہ ہندوستان کو چلا جائے گا. اوکے. احمد آباد ہندوستان کے نقشے کے مڈل میں ہے، وہ فزیکلی اٹھ کے یہاں نہیں آ سکتا تھا اور میجورٹی مسلمانوں کی تھی. تو احمد آباد کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا ٹو اسٹے ود انڈیا. ایک رہ گیا. دوسری اسٹیٹ تھی جوناگڑھ، یہ کراچی سندھ کے پاس. اوکے. وہاں فارمولا اپوزٹ تھا. وہاں میجورٹی آف دا پاپولیشن واز ہندو اور جو مہاراجا تھا وہ مسلمان تھا. اچھا. تو پاکستان نے آنر کیا کہ کیونکہ ہم نے یہ فارمولا طے کیا ہے کہ جہاں میجورٹی ہندو ہوں گے وہ ہندوستان کے ساتھ چلا جائے گا، تو یہاں میجورٹی لوگوں کی ہندو ہے، سو دے گو ود انڈیا. مان لیا. ویری گڈ. کشمیر میں 80% مسلمانوں کی آبادی تھی، مہاراجا ہندو تھا، اپوزٹ ٹو جوناگڑھ. تو جس فارمولے سے ہم نے جوناگڑھ کو ادھر جانے دیا، کشمیر کو پاکستان میں آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں کا مہاراجا نے انیکسیشن کی ہندوستان کے ساتھ اور یہاں پہ لڑائی ہوئی اور آج تک کشمیر ڈیوائیڈڈ ہے. سر اس میں بھی ہمیں ایک ملتا ہے کہ قائد اعظم نے ڈگلس گریسی کو کہا کہ آپ کریں کچھ، انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی ہمیں کرنا نہیں چاہیے، کچھ ایسا بھی ہوا تھا. وہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ادھر سے بھی میرے برٹش سولجر لڑ رہے ہیں. اس نے اپنی ایک جسٹیفیکیشن دی تھی کہ مجھے وہاں سے اجازت نہیں مل رہی برٹن سے، کیونکہ ان کی طرف سولجر تھے. نہیں، ادھر بھی برٹش سولجر تھے نا ہندوستان میں کی طرف سے لڑنے والے. ابھی فوجیں انڈیپینڈنٹ تو ہوئی نہیں تھی اس طرح. صحیح ہے. یہاں بھی ہمارا کمانڈر بھی، نیوی کا بھی کمانڈر بھی، اور یہ انگریز تھے، ایئر فورس کا بھی کمانڈر انگریز تھے. کیونکہ ہم نیا ملک بنا تھا ہمارے، تو مسلمانوں کو اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے افسر تھے جونیئر رینکس پہ ریلیٹیولی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنگ کی وجہ کیا ہے. جس فارمولے کے تحت احمد آباد ادھر رہ گیا جغرافیکلی، جوناگڑھ ہندوستان کو مل گیا پاپولیشن، کشمیر سارا ہمیں ملنا چاہیے تھا پاپولیشن، نہیں ملا. تو یہ جسٹیفیکیشن یا یہ ایک جو ریشنل ہے یا ریزن ہے، وہ آج بھی پاکستان کے ذہن میں ہے اور رہنی بھی چاہیے کہ ہمیں پاکستان ملنا چاہیے تھا. وہ مین وجہ بنا ہے. 1948 میں بھی وہی بنا، 65 میں بھی وہی بنا، 71 میں کسی اور وجہ سے ہندوستان نے سوچا کہ ہم آپ کا ایسٹ پاکستان علیحدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یونیک نقشہ تھا دنیا کا جس کے اندر 2 ملک ہیں، 1000 میل دور ہے اور درمیان میں دشمن ملک ہے. یہ کسی دنیا میں ریسنٹ ہسٹری میں کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہیں کہ 2 ملک ہو. تو اس کو انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا ظاہر ہے، اور وہ مشکل تھا سسٹین کرنا. سر 1965 کی جنگ میں میں نے کچھ کردار لکھے ہیں، یونس، سرفراز رفیق اور منیر الدین. جی سر ان کا کیا کردار تھا 1965 کی جنگ میں؟ دیکھیے، ایز اے فائٹر پائلٹ احتشام، مجھے اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کا کون رول ماڈل ہے، میں اپنا اوکے ایز اے فائٹر پائلٹ میں بڑا ہوا اسکواڈرن سرفراز رفیقی کی کہانیاں سنتے ہوئے. اچھا. میرے حساب سے سارے فائٹر پائلٹ جو شہید ہوئے، جو غازی ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. لیکن میرے حساب سے انڈینز بھی مانتے ہیں، میں نے بہت ساری انڈین کتابیں پڑھی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ آئی تھنک ون آف دا بریوسٹ پائلٹ آف دا ریجن واز اسکواڈرن سرفراز رفیقی. حضور یہ وہ ان کی سٹوری سنانے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن انہوں نے ایک مشن پہ جانا تھا جس میں 8 جہازوں نے جانا تھا. شام 1 گھنٹہ لیٹ جہاز ملے، 3 صرف جہاز ملے، فلائی لیفٹیننٹ یونس، فلائی لیفٹیننٹ سیسل چودھری اور اسکواڈرن لیڈر رفیقی خود. 5 بجے دشمن کے ہلواڑہ کے ہوائی اڈے پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا، باقی ہوائی اڈوں پہ دوسروں نے کرنا تھا 5 بجے. لیکن ان کو جہاز لیٹ ملے کیونکہ ہمارے جہاز لاہور بچانے میں لگ گئے اور سیالکوٹ میں ٹینکوں کی جنگ آ گئی تھی، اس کو بچانے میں لگ گئے. تو ان کو جہاز لیٹ ملے اور یہ 8 کی بجائے صرف 3 جہاز ہلواڑہ کو تباہ کرنے کے لیے پہنچے. اوکے. سرپرائز 1 گھنٹہ پہلے 2 ایئر فیلڈ پہ حملہ ہو چکا تھا. اوکے. اور سرفراز رفیقی جب پہنچے، دشمن کو پتا تھا کہ تیسرے پہ آئیں گے کیونکہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے. سپٹمبر کا مہینہ تھا، آلموسٹ آج سے 1 مہینہ پہلے شام ڈھل چکی تھی. تو اندھیرے میں جب تک پہنچے تو ہندوستان کے جہاز ویٹ کر رہے تھے، 7-8 جہاز ویٹنگ فار دس فارمیشن ٹو کم. اوکے. تو انگیجمنٹ ہوئی. اب میں لیڈرشپ کیوں ان کو بڑا مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک میزائل سے دشمن کو مار گرایا، پھر گن چلائیں تو گن جیم ہو گئی، یعنی گن نہیں چلی. ہمارے فائٹر پائلٹ کا رول ہوتا ہے. یہ تو ہمارے جیٹ کی بھی بڑی وہاں پہ ناکامی نہیں ہوئی پھر تو؟ نہیں، ناکامی نہیں، ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. اچھا، ٹیکنیکل فالٹ تھا. تو گن جیم ہونے کا، جیم سے مطلب یہ ہے کہ ویسے میل فنکشن کر گئی. ٹھیک ہے. تو آپ سوچئے ہمارے ایئر فورس میں یہ ایبسولوٹلی رول ہے
کہ دیر از نو ویپن, دیر از نو فائٹ, دیر از نو اسٹیئنگ ان دی ایریا, یعنی آپ کو وہ فلی جسٹیفائڈ تھے, واپس آ جاتے. اوکے. لیکن ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جو 2 اور گئے ہوئے ہیں اور 7-8 دشمن کے جہاز ہیں اور آتے جا رہے ہیں, کیونکہ علاقہ تو ان کا ہے, تو اگر میں واپس چلا گیا ایز پر دا رول تو یہ دونوں زندہ نہیں آئیں گے. تو ہی اسٹیڈ ان دی ایریا. صرف یہ ایک کام کر سکتے تھے, اور ریڈیو پہ ان کو گائیڈنس دیتے رہے, کیونکہ ویپن تو تھا کوئی نہیں ان کے پاس. ان کو لڑواتے رہے, باتیں کر رہے تھے ان سے, یہ کرو یہ نہ کرو, ادھر سے دشمن آ رہے تھے. تب دشمن حیران تھا کہ یہ 2 جہاز اتنا زبردست کیسے لڑ رہے ہیں, یہاں تو پاکستان کا کوئی ریڈار بھی نہیں ہے, ان کو کون وارننگ دے رہا ہے, بتا رہا ہے. سو ہی واز ایٹ دا ٹاپ آف دا فائٹ ٹل دا ٹائم. ایک فلائنگ آفیسر گاندھی انڈیا کا ایک پائلٹ تھا, اس نے دیکھا کہ یہ تو اوپر ایک جہاز ہے جو گائیڈ کر رہا ہے. سو نہتے کالنڈر سرفراز رفیقی کو آگے شوٹ کر دیا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ فار ہم شہادت یا ڈیتھ واز ناٹ اے میٹر آف کوشچن, اٹ واز اے میٹر آف ٹائم. میٹر آف دا ٹائم. اٹ واز ناٹ اے کوشچن کہ شہید ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. شہید ہونا تھا, صرف کوشچن یہ تھا کتنی دیر میں, کیونکہ دشمن کو پتہ لگ جانا تھا تھوڑی دیر بعد, اور وہی ہوا. تو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ فائٹر پائلٹ, بریو, نڈر اور لیڈرشپ کی صلاحیتوں سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. سر ابھی نندن کو واپس بھیجا, آپ نے یہاں چائے پلائی, وہاں میڈل ملا, تو سر بڑا زبردست اس کا استقبال ہوا. پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ چھوڑیں گے نہیں, بعد میں پھر میڈل دے دیا. دیکھیے, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے, اور اپنے قیدی کو اپنے قیدی بنوا لینا اپنے فائٹر پائلٹ کو بہت بڑی انسلٹ ہوتی ہے. جی. تو ان کے لیے شاید لازم تھا کہ اپنی ایئر فورس کے پرسنل کو اور فائٹر پائلٹس کو موٹیویٹ کریں اور انسپائر کریں کہ دیکھیں آپ شوٹ ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ ہمارے ہیرو رہتے ہیں. تو ہم نے تو یہاں جو مارنے والے تھے ان کو کوئی چھوٹی سی کی ریکگنیشن دی تھی, کبھی ٹی وی پہ بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل ایسے. تو بیکاز وی مین بزنس, دیز آر پروفیشنل پیپل. وہاں پہ انہوں نے گلوریفائی کرنا تھا, وہ فلمیں بھی بعد میں بنا لی انہوں نے بتانے کے. تو بعد میں تو انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نے تو پاکستان کے گرا دیے تھے. جی وہ پاکستان کے بھی گرائے تھے ویسے. نہیں, کچھ نہیں جی, ایبسلیوٹلی نہیں. وہ تو آ کے امریکن نے خود کاؤنٹ کیا اپنے F-16, جو کہتے ہیں کہ جی F-16 گرا تھا. ایبسلیوٹلی ناٹ. سر ایسا نہ ہو آپ نے چھپا دیا ہو. ہاں جی بالکل پکی بات ہے سر. جی بالکل, بے فکر ہو گئے, گارنٹی. ہم نے تو سر ان کے مکمل ایونٹس دیکھے ہیں جس میں اسی بات پیچھے لگا ہوا تھا, پاکستان کے F-16 گرایا, اور جناب بعد میں یہ سین ہوا. اللہ کا شکر ہے جی, اللہ کا شکر ہے, پریز بی ٹو اللہ. بالکل سیف. اچھا سر, وہ میں ریڈار کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ریڈار پاکستان میں کیسے لگے ہوتے ہیں, کیسا ہوتا ہے ریڈار, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے لگانے کا؟ دیکھیے ریڈارز زمین پہ جو ریڈار ہوتے ہیں, کچھ تو ہر جہاز میں آج کل جہاز میں اپنے فائٹر جہاز کے اندر بھی اپنا بھی ریڈار ہوتا ہے جو ایئر میں اسکین کرتا ہے. لیکن پہلے ورلڈ وار سے بھی پہلے یہ جب یہ ایجاد ہو گئے تھے تو پھر یہ زمین پہ لگائے جاتے ہیں. بیسیکلی سرویلنس کرتے ہیں, دشمن کے علاقے کی طرف نظر رکھتے ہیں. ہر طرف نہیں کر سکتے یہ, بیکاز ظاہر ہے بارڈر پہ لگائے جاتے ہیں, اور اس بارڈر پہ زیادہ لگائے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو پوٹینشیل یا لائکلی خطرہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس کو ہمیں واچ کرنا ہوتا ہے. 24 گھنٹے ہمارے ڈیفینس کے کنٹرولرز واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور اوبیسلی ویپنز بھی ہوتا ہے ان کے پاس کہ اگر زمین سے فائر کرنا پڑے تو زمین سے چلا دیں. ادروائز ہم یہ ریڈار کے جو کنٹرولرز بیٹھے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے الرٹ ہوتے ہیں, عید ہو, بارش ہو, صبح ہو, طوفان ہو, 365 24 آورس. تو یہ پھر فائٹر پائلٹ سے بھی ان کی ہاٹ لائن ہوتی ہے ہر بیسس کے اوپر, ڈفرینٹ بیسس کے اوپر. تو اگر یہ دشمن کے جہاز کو آتے دیکھیں تو پھر اگر یہ وہ وارننگ سے نہ ہٹے تو پھر یہ فائٹر پائلٹ کو زمین سے فائٹر جہازوں کو آرڈر کرتے ہیں کہ وہ انٹرسیپٹ کر جائے. سر کوئی ایسی آپ کی جو بھی جب آپ تھے ایئر فورس میں, کوئی ایسی مومنٹ ہے آپ کو آج بھی یاد ہے, بڑی زبردست تھی, آپ کو یاد آتے ہیں کہ یار وہ دن کتنے اچھے ہوتے تھے, ہم یہ کیا کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ ویسے ایکچولی میں آپ کی کیا روٹین کیا ہوتی تھی, اگر گپ شپ کرنی ہو تو کس کے ساتھ کرتے تھے, کیا کرتے کیا تھے آپ؟ دیکھیں وہ کوئی ایک روٹین نہیں ہے, وہ میرا خیال پوری لائف ایک ایسی ہے جو بڑی چیریشبل ہے اور میموریبل ہے, اینڈ اوبیسلی آپ کو ایک بڑا پرائڈ دیتی ہے, ایک سینس آف سیٹسفیکشن دیتی ہے, نو ڈاؤٹ ساتھ. اور اس میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ سب نارمل ہیومن بینگ ہوتے ہیں. ہمارا ایک کرو روم ہوتا ہے اسی طرح کا, اچھا, اس میں صرف کیمرے نہیں ہوتے, اتنی اسٹرانگ لائٹیں نہیں ہوتی, آ کے ہم آپس میں چائے, گپ شپ, ادھر ادھر, ٹی وی شی وی, گوسپس. سر موویز دیکھتے تھے؟ آف کورس. کون سی مووی دیکھی ان دنوں میں؟ اس زمانے میں تو بڑے پرانا زمانہ ہے یہ, آپ لکی ہیں کہ اب نیٹ فلکس آ گیا, آپ یوں ریموٹ سے کرتے ہیں. بالکل. اس زمانے میں تو ہم چھوٹے شہروں میں جب ہوتے تھے نا, شور کوٹ وغیرہ میں, جی تو جو لاہور آتا تھا اس کو کہتے تھے VCR پہ فلم لے کے آنا. میں اتنے پرانے زمانے کا آدمی ہوں. ہم اس کو فرمائش کرتے تھے کہ یار وہ فلم آ گئی ہے تو وہ کیسٹیں لے کے آنا. تو وہ 2 یا 3 کیسٹس تو ملتان سے سون حلوہ لے کے آنا, آپ کہتے تھے آپ نے VCR لے کے آنا. کہتے تھے یار وہ فلم آئی ہے یار, وہ VCR والی کیسٹ تو ہوتی بھی شروع میں 3 تھی
کہ ایک فلم دیکھ لی 45 منٹ پھر دوسری 45 منٹ لگا کے اس طرف ختم ہو اچھا جاتی ہے. ایک مووی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی. آپ نے وہ ٹائم نہیں دیکھا نا. نہیں میں نے وہ تو نہیں وہ دیکھا. فلمیں لے کے جب آتا تھا تو ایک قسم کا ہیروئک ویلکم ملتا تھا کہ فلم لایا ہے اور کل ویکینڈ ہے تو سارے فلاں کمرے میں آ جاؤ فلم دیکھنی ہے. سر کون سی فلم دیکھی کوئی یاد ہوگی پرانی میں سے کوئی یاد ہوگی؟ بہت ساری تھیں. میرا خیال ہے ایک دفعہ ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے ایک پاکستان کی تھی بہشت تھی. ایک دفعہ بہت پرانی وحید مراد کی فلم ہم نے کہا یار یہ بڑی دیکھنی ہے. وہ ارمان تھی. اس زمانے میں VCR پہ ملتی بھی کم تھی. ہر فلم تو نہیں تھی نا جیسے آپ یہ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ صرف نیٹ کرتے ہیں گوگل کرتے ہیں نیٹ پہ فلم آ جاتی سامنے. اس زمانے میں تو بہت ساری فلمیں سینما میں آتی تھی اور وہ کبھی VCR پہ آئی نہیں تھی. تو سر کون سا سنگر تھا یا کون سی ایسی فیمیل سنگر تھی آپ کو بڑی پسند تھی؟ مجھے آج بھی بہت پسند ہے. مجھے پاکستان میں احمد رشدی بہت پسند ہے, مہدی حسن بہت پسند ہے, نور جہاں امیزنگ آؤٹ آف دس ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے ان کو گنگناتے بھی تھے. اس زمانے میں چوائس تھی نہیں سوائے گنگنانے کے. میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایکسرسائز میں جا رہے تھے, پہاڑوں میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جنگل سے ہمارے سروائیول کورس کرائے جاتے تھے, جنگل کا سنو سروائیول. اب وہ سروائیول کورس کر رہے ہیں پہاڑوں پہ سوائے خود کتنے کلومیٹر کا ہوتا تھا؟ کئی کلومیٹر. اچھا تو سر کیا گنگناتے اس دنوں تو یہ پوڈ نہیں ہوا کرتے تھے نا. کیا وہ ویسے وہ نہیں آپس میں بیٹھ کے ٹائم پاسنگ کے لیے آپس میں گنگنانے کے یار جو گانا سنا دو کسی نے مہدی حسن. آپ سے فرمائش ہوتی تھی؟ کون سی فرمائش ہوتی تھی؟ ہم سب ہی گا سکتے تھے. آج ہم وہ پرانی یادیں تھوڑی سی تازہ کر لیں گے نا. سر کون سی آپ سے فرمائش ہوتی تھی؟ ہماری ارمان فلم کی تھا اکیلے نہ جانا احمد رشدی کا, ہمیں چھوڑ کر. سر ادھر سے تھوڑا سا سنا دینا. نہیں تو اب تو تھوڑا سا سر تھوڑا سا سنا. اب تو وہ پرانا یہ تو نیڈ آف دی آر تھی نا. میں جیسے کہا کہ دور تک پہاڑوں میں برف پڑی ہوئی ہے, دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں تو ایسے ایسے لوگوں نے گایا جو بیچارے کہہ رہے تھے کہ میں صرف نعت گاتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ آج تم گانا بھی گاؤ گے, تو ہم ان کو بھی گوا دیتے تھے. وہ نیڈ آف دی آر تھی. تو اب تو سننے کی حد تک ابھی نہیں سنتے. بالکل سننے کی حد تک بہت ہے. سننے کی حد تک بس سننے نہیں سر, وہ زیادہ سنے تو دل سے نکلتی آواز. نہیں میں آپ کے ناظرین کا جو تھوڑا بہت میرا بھرم بنا ہوا ہے اس وقت تک وہ میں خراب نہیں کرنا چاہتا. ایسے ہی زبردست ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن سر کبھی ایسا آپ فلائی کر رہے ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا اب یہاں پہ, یا کچھ ڈگمگا گئے ہوں یا زندگی کو خطرہ ہو گیا, کچھ ایسا ہوا کبھی؟ بڑی دفعہ ہوتا ہے. کئی مشنز ایسے ہوتے ہیں اور کبھی ویدر کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے. بٹ دین اللہ کا شکر ہے پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ بہت اچھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر کوئی آپ کی ایسی مومنٹ؟ بہت دفعہ کوئی ایک واقعہ جو آپ سنانا چاہیں. فار ایگزامپل میں ایک دفعہ کوئٹہ میں ایک جونیئر پائلٹ کے ساتھ تھا. آئی واز اے اسکواڈرن کمانڈر جس کو اوزی یونٹ کہتے ہیں. ہم نے کراچی جانا تھا کوئٹہ سے. پہاڑی علاقہ ہے کوئٹہ کے, پہاڑ ہیں تھوڑے سے. تو جو ہی ہم ٹیک آف کیے تو ویدر پہلے چیک کیا تھا کہ کیسا ہے. انہوں نے کہا تھوڑے سے کلاؤڈز ہیں 7000 فٹ پہ. فائٹر پائلٹ کے لیے تھوڑے بہت کلاؤڈز کچھ نہیں کہتے, آپ اتنی اسپیڈ پہ گزر جاتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب ہم 7000 پہ انٹر ہوئے تو وہ بہت تھک کالے سیاہ کلاؤڈ تھے. تو ایسا لگتا تھا ہمیں کسی نے بلیک شاپنگ بیگ میں بند کر دیا. اتنے کالے سیاہ بادل تھے وہ, اور اس کو میں لوز کر دیا, اس نے مجھے لوز کر دیا, بکاز بادل اپنے اپنے ہو گئے. اینڈ جس کلاؤڈ کو میں سمجھ رہا تھا کہ 7000 فٹ پہ انٹر ہوں گا تو 9000 پہ نکل آؤں گا. سو آئی کیپ ٹاکنگ ٹو ہیم بیکاز وہ ڈس اورینٹیٹ نہ ہو جائے, گھبرا نہ جائے. بہت ہی جونیئر پائلٹ تھا, بالکل ہارڈلی نیا آیا تھا ہمارے پاس. تو آئی واز ٹاکنگ ٹو ہیم. میں اپنا بھی جہاز اڑا رہا تھا اور ایک ٹائم آیا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ گھبرائے نہ. تو آئی کیپٹ گیونگ موٹیویشنل ٹاک, اور میں غلط بیانی کرتا رہا اس سے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بادل ختم ہو گئے ہیں, یہ تو دھوپ نکل آئی ہے, یہ تو بالکل آسمان مجھے نظر آنا شروع ہو گیا, جبکہ بالکل نہیں نظر آ رہا تھا کیونکہ میں 7000 فٹ سے ہم انٹر ہوئے تھے. اینڈ جو ہم نے 8-9000 پہ سمجھ رہا تھا میں کلیئر ہو جاؤں گا, وی کلیئرڈ دا کلاؤڈز ایٹ 39,000 فیٹ فرام 7000. ارے تو 39,000 فٹ پہ میں کہہ رہا ہوں اس تھرو آؤٹ میں اسے گپے مار رہا تھا, اور ان دا لائن آف ڈیوٹی اینڈ دا لائن آف ہز لائف میں جھوٹ بول رہا تھا. آئی واز ٹرائنگ ٹو موٹیویٹ ہیم کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کو میں کہتا بہت خطرناک بادل ہیں, پتہ نہیں یہ کب کلیئر ہوں گے, تو وہ بیچارہ گھبرا جاتا. تو میں اسے گپے مارتا رہا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی ویسے؟ دیکھیں میں انسان ہوں, مجھے تھوڑی سی سمجھ آ رہی تھی کلاؤڈس کی نیچر. ہمیں پڑھایا جاتا ہے ویدر اور کلاؤڈس اور ویدر فینومینا سارا پڑھایا جاتا ہے. سو دا مومنٹ آئی انٹرڈ دا کلاؤڈز آئی نیو کہ یہ اتنا تھن نہیں ہے جو ہمیں بریف کیا گیا تھا. شاید کوئی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے, موسم کی رپورٹ نہیں ٹھیک ہوئی تھی. یہ تھک والے کلاؤڈز ہیں. اور جیٹ بلیک جو بلیک کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ ویسے بھی خطرناک ہوتے ہیں. سر ایسے کلاؤڈز آ جائیں اور غلطی سے کسی دوسرے ملک کی جو ہے بندہ حدود میں چلے جائے, ایسا ہو جاتا ہے؟ اگر کلاؤڈز اتنے پھیلے ہوں اور اگر آپ کی نیویگیشن ایرر کریں آپ, تو پھر پاسبل ہے. اور اگر آپ آلریڈی بارڈر کے پاس اڑ رہے ہوں تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ آپ نے دیکھا؟ نہیں. جنرلی انسٹرومنٹس اور ہمارے پاس نیویگیشن ایڈز اتنی ہوتی ہیں وچ ٹیلز اس کہ ہم کتنی دور بیس سے آ گئے ہیں اور بارڈر سے کتنی دور ہے. اب تو الیکٹرانکس آ گئی نا, ڈیجیٹل ہے. اٹس لائک کمپیوٹر از ٹیلنگ یو کہ بارڈر اتنی دور ہے, آپ کا بیس اتنی دور ہے, فلاں اتنی دور ہے. تو اب نیویگیشن ایڈز بہت اسٹرانگ آ گئی ہیں.
تو اور ٹریننگ بھی الحمدللہ بڑی ہماری ٹف ہوتی ہے اور بڑی اپ فرنٹ ہوتی ہے، جس سے ابھی تک مجھے نہیں یاد کہ کبھی ایک دکا ہوئے ہوں گے واقعات جو بارڈر کراسنگ ہے، بٹ ناٹ بیکاز آف دا ویدر. ایئر فورس کا پاکستانی آرمی میں کیا کردار ہے، پاکستان کے لیے کیا کردار ہے؟ یہ نو ڈاؤٹ کہ جیسے آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اور بہتر کرنا ہے جو بھی، تو سر نو ڈاؤٹ کہ بیک بون ہے پاکستان کی ایئر فورس، لیکن اگر آپ بتانا چاہیں پاکستان ایئر فورس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے آلموسٹ جب جنگ لگتی ہے تو وی آر دا فرسٹ ٹو گو ان اینڈ لاسٹ ٹو کم آؤٹ. ہم سب سے پہلے ہم نے پہنچنا ہوتا ہے. لینڈ فورسز کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کی تیاری، ان کے ٹینکس وغیرہ، ان کی توپیں، ان کی آرٹلری ساری جو چلتی ہے، لیکن وی ٹیک دا لیسٹ ٹائم ٹو ریچ دا کامبیٹ ایریا. یہ ہم نے پہنچنا ہوتا ہے. اور آج کی جنگ ایئر فورس کے بغیر آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیے انتہائی انفارچونیٹ ہے، انتہائی افسوسناک ہے اور دل دکھتا ہے. غزہ میں کیا کر رہے ہیں؟ آرمی لڑ رہی ہے، نیوی لڑ رہی ہے؟ نہیں، صرف ایئر فورس. بالکل بدقسمتی ہے کہ بیچارے ہمارے بھائی اتنا ظلم کر، لیکن صرف ایئر فورس کر رہی ہے. آرمی نیوی کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں ہے. تو ایئر فورس ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں آنے والی جنگوں میں بہت بڑا ٹول ہوگی. اور یہ شکر الحمدللہ کہ ہماری چین آف کمانڈ تینوں سروسز کی وہ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ ان دا کمنگ ڈیز ایئر فورس کا بہت پریڈومیننٹ رول ہوگا، کیونکہ ہم نے گراؤنڈ کو سافن کرنا ہوتا ہے. ہمارے دیسی زبان میں جو کہتے ہیں نا کہ ہم جا کے ایگریکلچر زمین تیار کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں کسی بھی فصل کے لیے، تو ایئر فورس بیسیکلی گراؤنڈز تیار کرتی ہے. دشمن کو اتنا بومنگ کر کے، پینک کریٹ کر کے، ہراسمنٹ کر کے، ڈس اپوائنٹمنٹ کر کے، ایک سرپرائز دے کے، ایک ایلیمنٹ آف شاک کریٹ کر کے ان کے سروں کے اوپر بم، تو ہم نے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جب ہماری لینڈ فورسز آئیں اور اس ایریا میں آئیں تو آلریڈی دشمن کا morale بھی کم ہو چکا ہو، اس کی کیپیسٹی بھی کم ہو چکی ہو اور اس کی ول بھی کم ہو چکی ہو جنگ لڑنے کی. تو وہ ایئر فورس کا رول میرے حساب سے جو 50-100 سال پہلے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، میرے خیال سے تو کہیں زیادہ ماڈرن ٹائمز پہ. سر کوئی انڈین پائلٹ یا دیگر ممالک کے پائلٹ کے ساتھ بھی دوستی ہے آپ کی؟ نہیں، دوستی نہیں. میں ابھی پرسوں میں ایک پاکستان ایک ایئر فورس کے بیس پہ گیا تھا. ہمارے اس میں تقریباً 25 ملکوں کے ایئر فورسز شامل کر رہی ہیں، ایکسرسائزز میں حصہ لے رہی ہیں. میں ملا بھی الحمدللہ. کون سے ممالک آ رہے ہیں؟ ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب، ان کے فائٹر جہاز آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایکسرسائز میں شامل ہیں. تو یہی دوستی ہوتی ہے کہ بھئی آپ ملکوں کی دوستی یہ دیکھیں نا کہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے. وہ فائٹر جہاز لے کے آل دا وے ترکی سے اور سعودی عرب سے اور ایجپٹ سے یہاں آئے ہوئے ہیں اپنے فائٹر جہاز لے کے، ہمارے فائٹر پائلٹس کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور پھر سپورٹ اکوپمنٹ ہے. چائنا بھی بائی دا وے، وہ میں بھول گیا کہنا، چائنا بھی وہ اپنے سپورٹ جہاز لائے ہوئے ہیں، جیمرز لائے ہوئے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر جہاز لائے ہوئے ہیں، ریفیولرز آتے ہیں. تو یہ ایک آپ نے دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو بتانی ہے. ایک اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک آپ کی اپنی کیپیسٹی دشمن کو پتہ لگتی ہے کہ آپ کس قابل ہے، اور ایک آپ کو ان کے نو ہاؤ اور ان سے بھی سیکھنے کا ٹائم. خالد فاروق چشتی اور مزے کی باتیں نہ ملیں، یہ تو مجھے لگتا ہے ممکن نہیں ہوگا. اور وہ جو جرنی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو بچپن میں ہمارے لیے خواب ہوتے تھے کہ یار یہ باتیں ہمیں سننے کو ملے، اور ہم ترستے بھی تھے سر، ہمیں کچھ ملتا نہیں تھا ایسا. اور اوبیسلی جو آج آپ نے شروع میں بتائیں باتیں، میرا دل تو ہے سر وہ ایموشنل ہو گیا. مجھے لگتا ہے دیکھنے والے بھی ایموشنل ہوئے ہوں گے. اور یہ باتیں بھی نہیں تھی آج سے قبل، ہمیں تو سننے کو نہیں ملی اور مجھے لگتا ہے آڈینس کو بھی نہیں ملی ہوں گی. اور چشتی صاحب سے کوئی اور سوالات بھی آپ کے، میرے تو بڑے سوالات ہیں اور ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے انہیں تکلیف دیں اور یہاں پہ بلائیں. جو آپ کے سوال ہوں وہ آپ نے بس کمنٹ سیکشن میں بتانے ہیں، ہم نے ان تک پہنچا دینے ہیں. ویسے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ بھی سرچ کریں خالد چشتی صاحب کے نام سے. بڑا زبردست وہاں پہ کنٹینٹ بناتے ہیں، بڑا زبردست. تو وہاں بھی سرچ کیجیے گا اور سوال ہمیں بھیجیے گا، ہم دوبارہ پھر انہیں بلائیں گے. اور میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.